السلام علیکم دوستوں، ایپیسوڈ پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آج یہ ہماری زندگی کا میری زندگی کا ایک بڑا مشکل پوڈ کاسٹ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں افشان لطیف. افشان لطیف کو آپ سب جانتے ہی ہوں گے، کاشانہ اسکینڈل کی وجہ سے ان کا نام بہت زیادہ میڈیا میں آیا. اکثر ان کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوتی رہتی ہیں، جن میں وہ بڑے خطرناک قسم کے الزامات لگاتی ہیں. لیکن آج کا جو ہمارا انٹرویو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ میں یہاں پر بیٹھ کر ان کو چیلنج کرنے کی کوشش کروں. حالانکہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ میں تحریک انصاف کا بڑا مخالف ہوں اور آپ کو نظر بھی آتا ہے کہ میرا ایک آئیڈیالوجی ان سے ڈفرینٹ ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں ان کو چیلنج کروں اور یہ سمجھنے کی کوشش کروں کہ افشان لطیف کا جو مقدمہ ہے وہ کیا ہے، اور اس میں جو فیکٹس ہیں ان کو ہم کتنی حد تک آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، اور اس میں فکشن کیا ہے وہ کیا ہے. تو جی افشا، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پاس آئیں. سب سے پہلے میڈم ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ کاشانہ اسکینڈل ہے کیا. میرا جو ان سے ایک سوشل میڈیا کے اوپر تعارف ہوا، میں چاہتا ہوں کہ میں آڈینس کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ جب تحریک انصاف کا دور حکومت تھا 2018 میں، تب میں پی ٹی آئی کا بڑا ایکٹیوسٹ تھا، اور جب ان کا کیس اٹھا تو ان کا کیس 2019 میں اٹھا، اور اس دور میں میں خود بھی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوتے ہوئے بھی میری کوشش تھی کہ میں ان کے لیے آواز اٹھاؤں. اور اس کے بعد کچھ عرصے سوشل میڈیا میرا اکاؤنٹ بند ہو گیا. تو آج 2024 چل رہا ہے، 15 تاریخ ہے ستمبر کی، آج بھی یہ خاتون انصاف مانگ رہی ہیں. تو 2019 میں یہ بولا گیا تھا کہ یہ جو خاتون ہیں ان کو مسلم لیگ نون نے لانچ کیا ہے تاکہ حکومت کو بدنام کیا جا سکے. تو آج 2024 ہے اور مسلم لیگ نون حکومت میں بھی ان کی سنوائی نہیں ہو رہی. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو مسلم لیگ نون نے لانچ نہیں کیا، ان کا خود کوئی اپنا ایک نظریہ تھا، اپنی ایک سوچ تھی، جس کی وجہ سے وہ یہ لڑائی لڑ رہی ہیں. تو میں اس وجہ سے ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. لیکن پھر میڈم دوبارہ سے آپ ذرا کاشانہ اسکینڈل کو ایکسپلین کریں. بالکل، میں آپ کی بھی بڑی شکر گزار ہوں، اور مجھے بڑا اشتیاق تھا آپ سے ملنے کے لیے کہ وہ شخص جو عمران خان کے فتنہ کو بے نقاب کرتا ہے آئے روز سوشل میڈیا پر، اور جس طرح آپ اپنے ملک کے لیے ایک محب وطن ہو کر اپنی پاک فوج کے لیے، اپنے شہداء کے لیے ان فتنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، میں آپ کو سر سیلوٹ پیش کرتی ہوں. تھینک یو. تو بالکل میرے لیے بھی آپ 2019 میں اس وقت آپ نے آواز اٹھائی جب آپ خود تحریک انصاف کا حصہ تھے، اور آج بھی مسلسل آپ سوشل میڈیا پر آواز اٹھاتے رہتے ہیں کہ کاشانہ اسکینڈل پر انکوائری کروائی جائے، تحقیقات کروائی جائے، اور یہ بہت اہم ہے. اب میرا خیال ہے کہ ہر پاکستانی کا سوشل میڈیا پر یہ مطالبہ بن چکا ہے کہ فوری طور پر کاشانہ اسکینڈل پر تحقیقات کی جائیں. یہ بہت سنگین معاملہ اچھا، ہے. اب اسکینڈل کیا ہے، تھوڑا سا اسی پہ ہی آ جائیں. جی، اسکینڈل کاشانہ جنسی اسکینڈل وہ اسکینڈل ہے جو سرکاری سرپرستی میں رہنے والے یتیم خانوں، دارالمانوں میں رہنے والی عورتوں، بچوں کے چائلڈ ابیوز پہ، عورتوں کے جنسی کاروبار کو بے نقاب کرتا ہے. میں نے صرف عمران خان کی حکومت کے اسکینڈل کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، اور آج بھی میری جدوجہد صرف عمران خان کی حکومت کے کاشانہ اسکینڈل کو لے کر نہیں، یہ تو بہت لمبا سلسلہ ہے. سال ہر سال سے ان سرکاری یتیم خانوں میں رہنے والے بچوں کا، عورتوں کا جنسی استحصال ہوتا آیا ہے. آج پورے پنجاب میں 36 دارالمان ہیں، پورے پاکستان میں بے شمار دارالمان ہیں، سرکاری یتیم خانے ہیں. آئے روز چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتیوں کے معاملات میڈیا پر آتے ہیں. عورتوں کے ساتھ دارالمانوں میں جنسی زیادتیوں کے معاملات میڈیا پر آتے ہیں. تمام معاملات کو انڈر دا کارپیٹ کر دیا جاتا ہے، دبا دیا جاتا ہے. کاشانہ جنسی اسکینڈل میں نئی بات یہ تھی کہ اس ادارے کی انچارج نے، سپرنٹینڈنٹ نے، میں نے، افشان لطیف نے تمام تر ثبوتوں کے ساتھ اس وقت آواز اٹھائی جب عمران خان کی حکومت کا عروج تھا. تمام عدالتیں. اچھا، اب تھوڑا سا یہاں پر رک جائیں، تھوڑا سا آڈینس کو اپنا بیک گراؤنڈ بتائیں کہ آپ خود کیا ہیں، آپ نے کتنی دیر سرکاری نوکری کی، آپ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے. ٹھیک ہے. میں نے خود یتیمی دیکھی ہے. ٹھیک میں ہے. بہت کم عمری میں یتیم ہو گئی تھی. میری والدہ نے بہت محنت کر کے مجھے پڑھایا. میں ایک سیلف میڈ عورت تھی. 2007 میں میں نے پنجاب پبلک سروس کمیشن میں ٹاپ کیا. ٹھیک ہے. یہ کون سی نوکری کے لیے؟ محکمہ سوشل ویلفیئر میں سوشل ویلفیئر آفیسرس کی، میڈیکل سوشل آفیسرس کی سیٹس کے لیے میں نے فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی پورے پنجاب میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی. پنجاب یونیورسٹی سے میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اسکالرشپ لی. کس چیز میں؟ ماسٹرز آف سوشل ورک میں. ٹھیک. میرا ایک 2007 سے لے کر 2019 تک بے داغ نوکری کا کریئر تھا. اس کی آپ کے پاس کوئی رپورٹ ہے ایز اے پروف کہ آپ کا؟ بالکل بالکل، میرے پاس انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کا وہ نیوز لیٹر ہے جس میں میرے پروجیکٹ کو انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ میں میری خدمات کو فرنٹ پیج پر چھاپا گیا. ٹھیک ہے. ایک ڈیڈ پروجیکٹ کو میں نے زندہ کیا، وہاں پر ڈے کیئر سینٹر بنایا ڈاکٹرس کے لیے.
علاقے کی خواتین کے لیے میں نے انڈسٹریل ہوم بنایا تاکہ خواتین کو امپاورمنٹ کیا جائے. کس شہر کی آپ بات کریں گے؟ لاہور کی. ٹھیک ہے. ڈاکٹرس کو میں لیکچرز دیتی تھی, ڈاکٹرس کے میں وزٹ لے کر جاتی تھی سوشل ویلفیئر کے سوشل سینٹرز میں, جیسے گہوارہ ادارہ تھا, کاشانہ میں بھی میں لے کر جاتی تھی وزٹ, مختلف اداروں. اچھا, یہ گہوارہ اور کاشانہ میں فرق کیا ہے, ذرا ہماری آڈینس کے لیے ایکسپلین کر دیں. گہوارہ لوارث بچوں کا ادارہ ہے. ٹھیک ہے. اور جو کاشانہ ہے وہ خواتین کا ادارہ ہے؟ نہیں, بچیوں کا, یتیم بچیوں کا, جس میں 3 کیٹیگریز میں بچیاں ہوتی تھیں, لوارث بچیاں, بے سہارا بچیاں, سنگل مدر بچیاں, اورفن بچیاں, یہ بچیاں تھیں اس میں. اور جو گہوارہ تھا وہ بالکل لوارث بچوں کا ادارہ تھا, جیسے عیدی کا جھولا ایک پروجیکٹ ہے, جو لوگ بچوں کو نہیں پا سکتے یا انکلیمڈ بیبیز ہوتے ہیں, ابینڈنڈ بیبیز ہوتے ہیں, ان کا وہ ادارہ تھا گہوارہ. اچھا, میں یہاں پر ہماری جو آڈینس ہے ان کے لیے بھی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی کچھ دنوں پہلے شہباز گل نے ایک ٹویٹ کیا جس میں اس نے کہا کہ جی افشان لطیف جو سی ہیں ان کا کوئی ذہنی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کرتی ہیں. تو میں اپنی آڈینس سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جب یہ انٹرویو سن رہے ہیں تو آپ نے ان کو جج کرنا ہے کہ آپ کو ان کی باتوں میں کدھر ذہنی بیماری لگتی ہے, کیونکہ میں خود بھی ایک ڈاکٹر ہوں, تو میں بھی ان سے بار بار ہر چیز پر ان ڈیپتھ سوال کروں گا تاکہ یہ چیز کلیئر ہو جائے. کیونکہ 2 طرح کے ڈیفینس ہوتے ہیں. ایک ڈیفینس یہ ہے کہ آپ بولیں کہ افشان لطیف نے فلاں بات کی, فیکٹ کے اوپر وہ بات یہاں سے جھوٹ ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اگلے کے اوپر کہہ دو کہ جی یہ ذہنی مریض ہے, اس کی بات نہیں ہم نے سنی. تو یہ آپ نے بڑا ایک بیس لیس قسم کے لاجک کا استعمال کیا ایک خاتون کو بدنام کرنے کے لیے. تو جی اب تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ کاشانہ میں آپ کی پوسٹنگ کب ہوئی اور اس کے بعد کیا ہونا اسٹارٹ ہوا؟ کاشانہ میں مجھے 2019 میں جنوری میں 2019 میں نے جوائننگ دی تھی ایز اے سوشل ویلفیئر آفیسر. ٹھیک ہے. گریڈ 17 میں میری ڈیوٹی صبح 9 سے شام 4 بجے تک ہوتی تھی. 2 سیٹس تھیں, ایک سپرنٹینڈنٹ کی اور ایک سوشل ویلفیئر آفیسر کی. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا؟ میرا بچیوں کے ساتھ قریبی تعلق تھا, انٹریکشن ہوتا تھا, میں بچیوں کو پڑھاتی بھی تھی, ان کے میٹرز دیکھتی تھی بچیوں کے. مجھے بہت عجیب لگتا تھا کہ وہ یتیم خانہ جہاں پر کروڑوں کا بجٹ آتا ہے, بچیاں پھٹے پرانے کپڑے پہن کے پھرتی تھیں, بچیوں پر فزیکلی ٹارچر کیا جاتا تھا شام کے وقت, بچیوں کو بہت ہی انتہائی برے حالات میں رکھا جاتا تھا, بچیوں کو نہ تو پراپر ڈائٹ دی جاتی تھی. پھر ایک اور بہت ہولناک انکشاف تھا جو مجھ پر ہوتا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ, کہ بچیاں مسنگ ہوتی تھیں. یہ آپ کو کتنی دیر میں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کھلی؟ 1-1.5 مہینے میں. 1-1.5 مہینہ؟ جی بالکل, بچیاں مسنگ ہوتی تھی. میں سپرنٹینڈنٹ خوشنود جمیل سے پوچھتی تھی کہ اگر ایک دن بچیاں زیادہ ہیں, دوسرے دن بچیاں کہاں پر گئی؟ کبھی 3 بچیاں کم ہیں, کبھی 4 بچیاں, کبھی 2 بچیاں. تو مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا جاتا تھا. اور وہ بچیاں واپس آ جاتی تھیں یا بالکل ہی غائب رہو؟ بالکل ہی غائب ہو جاتی تھیں. کئی بچیاں حاضر رجسٹر میں تھیں لیکن فزیکلی طور پر کاشانہ میں نہیں تھیں. ٹھیک ہے. ان کے لیے ڈیلی بیسس پر بجٹ آ رہا تھا. اور ان کی ایج گروپس کیا تھیں ان بچیوں کی؟ بچیوں کی 7 سال سے لے کر 16 سال تک کی. ٹھیک ہے. میری ہی شکایت پر جب میں نے ڈپارٹمنٹل طور پر یہ ایشو اٹھایا کہ بچیاں کہاں پر ہیں, پھر مجھے ریکارڈ بھی نہیں دکھایا جا رہا کوئی بچیاں کہاں پر گئیں, وہ تو لوارث بچیاں ہیں, بے سہارا بچیاں ہیں. محکمہ سوشل ویلفیئر کو یہ آڈٹ کروانا پڑا. یہ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں, یہ آڈٹ رپورٹ 2017 سے 2018 سے مارچ 2019 تک. ٹھیک ہے. سپرنٹینڈنٹ خوشنود جمیل کی. اور اس میں باقاعدہ طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ جو بچیاں غائب ہوئیں ان کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا. مجھے یہ کہا جاتا تھا بچیوں کی شادیاں کر دی. کہاں پر بچیوں کی شادیاں کر دیں؟ نہ نکاح نامے موجود تھے, نہ ID کارڈز موجود تھے لڑکیوں کے. اور جو بچی 7 سال کی تھی, 8 سال کی تھی, اس کی کیسے شادی ہو سکتی تھی؟ یہ اس میں سارے نام لکھے ہوئے ہیں؟ اس میں نام نہیں لکھے ہوئے, اس میں بچیوں کی تعداد لکھی ہوئی ہے. اور یہ لکھا ہوا ہے کہ بچیوں کا کوئی شادیوں کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا. یہ بہت ایک سیف وے تھا, اور یہ صرف عمران خان کی حکومت میں یہ سیف وے نہیں استعمال کیا گیا. جن بچیوں کو بشرا کے کالے جادو کے لیے سپلائی کیا گیا عمران خان کی. اس پہ کالے جادو پہ بعد میں آتے ہیں, آپ اس پہ ابھی کریں. جی بالکل, اس میں ایک بڑا سیف وے تھا کہ بچوں کی شادیاں کر دیں. تو یہ آپ سے کبھی حکومتی سطح پر کوئی رابطہ کیا گیا اس رپورٹ کے لیے؟ کوئی 2019 میں مطلب کوئی سرکاری سطح پہ کوئی بشرا بی بی, کوئی عمران خان کی طرف سے کوئی رابط ہوئے آپ سے؟ بالکل, بشرا بی بی کی طرف سے مجھ سے رابطہ کیا گیا 1 اکتوبر 2019 میں. اچھا. جب ڈپارٹمنٹل طور پر میں پوری ایک جنگ لڑ رہی تھی ان 3 بچیوں کو بچانے کے لیے, راجہ بشارت نے اپنے دفتر میں مجھے بلایا سول سیکریٹریٹ میں اکتوبر 2019 میں, اور بشرا بی بی سے میری بات کروائی. ٹھیک ہے. بچیوں کا کئی مہینوں سے بچیوں کا کھانا پینا بند تھا, سرکاری بجٹ بند کر دیا تھا عمران خان کے وزراء نے. پورا ادارہ میں اپنی جیب سے چلا رہی تھی. 57 بچیاں تھیں ان ریکارڈ اس وقت. بچیوں کا اسکول لنچ, بچیوں کا کیسے اپنی جیب سے کیسے چلا رہی تھی؟ مجھے اپنی گاڑی بیچنی پڑی.
میں نے اپنی بچیوں کے لیے سیونگ کی ہوئی تھی, مجھے وہ خرچ کرنی پڑی. آپ کے پاس اس کا ریکارڈ ہے کہ آپ جی بالکل, پھر میں نے ادھار لیا دکانداروں سے. ٹھیک ہے. بچیوں کے لیے ڈیلی بیسس پر آنے والا ناشتہ, بچیوں کے لیے سبزی, ابھی تک میں ان کی قرض دار ہوں. ٹھیک ہے. بچیوں کے لیے ادھار لے کر جیسے بھی کیا, میں نے ایک دن بھی ان بچیوں کو بھوکا نہیں سلایا. جب حالات میرے کنٹرول سے باہر ہو گئے کہ میں بچوں کو مزید نہیں اپنے سے کھلا سکتی تھی, بچوں کی اسکول ٹرانسپورٹ کا خرچہ, بچوں کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تھے, میں سیکرٹری سوشل ویلفیئر امرین رضا کے پاس گئی. یہ لیٹرز بھی میرے پاس موجود ہیں جو میں ان کو لکھتی تھی کہ ادارہ بند ہو جائے گا. تو اس کا ادارہ بند کیسے ہو جائے گا؟ اس کا کوئی اینول بجٹ منظور نہیں تھا ہوتا؟ بجٹ منظور تھا, بجٹ آیا ہوا تھا, لیکن بجٹ ریلیز نہیں کیا جاتا تھا, مجھے نہیں دیا جاتا تھا, کیونکہ مجھے 16 اگست 2019 کو میری محکمانہ درخواستوں کے بعد سسپینڈ کر دیا گیا تھا. ڈیڈیو شپ مجھ سے لے لی گئی. راجہ بشارت نے بشرا کے آرڈرز پر کئی ماہ تک مجھ سے انڈر سسپینشن کام کروایا. جی ادھر یہ میں آڈینس کے لیے بھی بتاتا چلوں کہ یہ سیکرٹری صاحب کو ان کی درخواست ہے 6/11/2019 کی, جس میں یہ ان کو کہہ رہی ہیں کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اسٹیشنری, یونیفارم, کھانے پینے کے, کپڑوں کے, کسی چیز کے پیسے ہمارے پاس نہیں. جی یہ لیٹر میں نے عثمان بزار کو بھی لکھا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اسی لیٹر پر عثمان بزار نے اپنی بیوی صوفیہ بزار کو کشانہ میں بھیجا, کشانہ کا دورہ کروایا. صوفیہ بزار نے مجھے یہ صاف لفظوں میں کہا کہ تمہیں بجٹ نہیں دیا جائے گا سرکاری, تم ادارہ ڈونیشن لے کر چلاؤ, اپنے سے چلاؤ, تمہیں یہ سب کچھ خود مینیج کرنا پڑے گا. اور جب سیکرٹری کے پاس میں یہ لیٹر لے کر گئی, سیکرٹری نے کہا کہ تمہارے آرڈرز بہت اوپر سے آ رہے ہیں, میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تو بشرا بی بی سے آپ کی کیا بات چیت ہوئی, وہ کیا کہتی ہیں؟ میں ڈپارٹمنٹل طور پر درخواستیں دے چکی تھی, ڈپارٹمنٹل طور پر پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل پر اپنا کیس رجسٹرڈ کروا چکی تھی 20 اگست 2019 کو. ایک پوری محکمانہ جنگ لڑ رہی تھی. اکتوبر 2019 کو راجہ بشارت نے سیوا سیکریٹریٹ اپنے دفتر سے منسلک چھوٹے کمرے میں مجھے لے جا کر بشرا سے موبائل فون پر میری بات کروائی کہ آپ خاموشی اختیار کریں. آپ خاموشی اختیار کریں؟ آپ خاموشی اختیار کریں, آپ کی نوکری ہے, آپ کو بجٹ دیا جائے گا, آپ کو مراحت دی جائیں گی, آپ نے صرف خاموش رہنا ہے. تو یہ اگر ہم راجہ بشارت سے آج یہ سوال کریں کہ انہوں نے بشرا بی بی سے آپ کی بات کرائی ہے, تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ کیا وہ تصدیق کریں گے؟ راجہ بشارت کو آپ میرے سامنے بلائیں ادھر پوڈ کاسٹ میں, میرا چیلنج ہے. راجہ بشارت کو, اجمل چیمہ کو. چلے ہماری طرف سے ان کو دعوت ہے, جن لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں ہماری طرف سے ان کو دعوت ہے کہ اگر آپ آنا چاہیں, اپنا موقف اس معاملے پر دینا چاہیں, ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے, ہم اسی طرح سے آپ سے بھی سوال کریں گے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میڈم آپ کے سامنے بیٹھیں تو ہم ان کو آمنے سامنے بھی بٹھا دیں گے. بالکل. اور یہ تمام باتیں میں اپنے کیس لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروا چکی ہوں 2019 میں ہی جوڈیشل انکوائری کمیشن کی تشکیل کے لیے. اچھا ابھی ذرا رک جائیں تھوڑا سا, بشرا بی بی سے آپ کے پاس پھر ایک ہی دفعہ بات ہوئی؟ نہیں. اور کب بات ہوئی آپ کی؟ جب 29 نومبر 2019 کو کاشانہ کا گیٹ 2 تھانوں کی پولیس نے, قائد اعظم انڈسٹریل ایریا کی پولیس اور تھانہ ٹاؤن شپ کی پولیس نے محکمہ سوشل ویلفیئر کے افسران کی بھاری تعداد کے ساتھ بغیر کسی لیڈی پولیس اہلکار کے ساتھ کاشانہ کا مین گیٹ توڑا. تو اس پر کیا کال کر کے انہوں نے آپ کو کیا بولا؟ کاشانہ کا گیٹ توڑا, میڈیا پہنچ چکا تھا, میڈیا پر بچیوں کے بیانات ریکارڈڈ ہیں کہ ان کو جنسی ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بچیوں نے بولا یہ؟ جی بالکل بولا. کس کس چینل پہ انٹرویوز ہیں؟ لاہور رنگ پر چلے گئے انٹرویو. ٹھیک ہے, یہ ابھی بھی یوٹیوب پر موجود ہے؟ ابھی بھی موجود ہیں, ابھی بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے, میں چلیں ہماری آڈینس پہ جو تصدیق کرنا چاہتا ہے وہ جی جا کر دیکھ سکتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد اس سے اگلے روز بشرا نے فون پر مجھ سے بات کی. ٹھیک ہے, پورا پروٹوکول لگا, وزیر اعلیٰ ہاؤس کا عملہ آیا وہاں پر, ایجنسیز کے لوگ آئے, اور فون پر پرائم منسٹر ہاؤس سے بشرا نے مجھ سے بات کی. اور ایک ہی مطالبہ تھا تبھی بشرا کا کہ آپ خاموشی اختیار کریں. فون کس کا تھا, آپ کا تھا یا؟ نہیں, میرے موبائل پر ہی کال آئی تھی, پرائیویٹ آپ کے نمبر پاس سے. اس کا ہے ریکارڈ کوئی آج بھی موجود ہے یا نہیں, پرائیویٹ نمبر سے تھی کال. ٹھیک ہے, اس کا نمبر کوئی شو نہیں ہو رہا تھا پرائم منسٹر ہاؤس سے, لیکن یہ تھا ایجنسیز کی سپرویژن میں یہ کال کروائی گئی تھی مجھ سے. کون سی بات ایجنسی کی تمام اسپیشل برانچ. ٹھیک ہے, ملٹری اچھا, اور اس کے انٹیلیجنس, علاوہ ISI. بس یہ 2 دفعہ پھر بات ہوئی؟ نہیں. اچھا, پھر 16 جون 2020 کو جب کاشانہ اسکینڈل میڈیا پر آ چکا تھا, کائنات کا قتل ہو چکا تھا بشرا کے ہاتھوں, کائنات کا پوسٹ مارٹم میں کروا چکی تھی, اس کی فرانزک پوسٹ مارٹم رپورٹ میں حاصل کر چکی تھی. 16 جون 2020 کو بشرا نے مجھ سے بات کی. اور اس میں کیا کہا؟ میرا پوسٹنگ آرڈر راجہ بشارت اپنے دفتر سیوا سیکریٹریٹ میں لے کر بیٹھا تھا بشرا کے آرڈرز پر. کہ آپ کو دوبارہ سے کاشانہ پہ ہم بنا رہے ہیں, ہیڈ بنا رہے ہیں؟ کاشانہ میں مجھے ہیڈ نہیں بنایا گیا تھا, مجھے بحال کر دیا گیا تھا, میرے پوسٹنگ آرڈر نکال دیے گئے تھے, میں گھر بیٹھ کر تنہا لوں, پروٹوکول انجوائے کروں.
میرے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا. دکھائیں, ہے آپ کے پاس جی پوسٹنگ؟ یہ 16 جون 2020 کا. جی یہ میں آڈینس کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جی. آرڈر نمبر SOE 34/2012 مس افشان لطیف, یہ ڈیٹ ہے اس کی 16 جون 2020. مس افشان لطیف BS17 ریگولر ایکس سپرنٹینڈنٹ کچانہ لاہور is hereby adjusted / posted as medical social officer BS17 Institute of Public Health Lahore for pay purpose only with immediate effect. زاہد سلیم گوندل سیکٹری. لیکن یہ کتنی حیرت کن بات ہے کہ ایک طرف وہی حکومت جس کے اوپر آپ شدید گھنونے قسم کے الزامات لگا رہی ہیں, وہ حکومت 16 جون کو آپ کو پوسٹ کر رہی ہے نوکری کے اوپر. جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل آپ کے سامنے ہے. صرف پوسٹنگ آرڈر نہیں میرا نکالا گیا تھا راجہ یہ بشارت مطلب نے, یہ میں آپ کو دکھا بھی دوں, یہ آپ کے سامنے ہے. تو میرے لیے بڑی عجیب چیز ہے کہ حکومت کے اوپر یہ الزامات لگوا رہی ہیں اور بجائے اس پہ کہ ان کے خلاف انکوائری کروائی جائے, آپ کیا کریں کہ آپ ان کو پوسٹنگ کر رہے ہیں ان کی. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ بالکل نہ صرف میرے پوسٹنگ آرڈر نکالے گئے, بشرا نے مجھے یہ بھی کہا کہ اگر آپ پرموشن کہتی ہیں, من پسند پوسٹنگ, من پسند رقم 50 لاکھ کی رقم اسی وقت راجہ بشارت نے ٹیبل پر میرے سامنے رکھی. آپ نے لی؟ نہیں, میں نے نہ تو یہ پوسٹنگ آرڈر پر جوائننگ دی اور نہ ہی میں نے 50 لاکھ کی رقم دی. میرے لیے تمام آفرز تھیں. جو لوگ آج سوشل میڈیا پر یہ کہتے ہیں کہ میں نوکری کے لیے یہ سب ایشو اٹھا رہی ہوں, نوکری تو میرے پاؤں میں پڑی تھی. نوکری لے کر تو میرے ہے میری آنکھوں کے سامنے. اب پنجاب گورنمنٹ والے بہتر تصدیق کر سکتے ہیں کہ اصلی ہے کہ نہیں, لیکن ڈاکومنٹ تو ہے, سیکشن افسر کے سائن بھی ہیں اور دیکھنے میں بھی اصلی لگتا ہے. یہ کورٹ میں بھی جمع ہے, ڈپارٹمنٹ سوشل ویلفیئر یہ کورٹ میں جمع کروا چکا ہے. اچھا اب مجھے ذرا تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں دوبارہ سے. یہ جو کائنات کے اوپر آپ نے بڑا ایک سنگین قسم کا الزام عائد کیا, مجھے بتائیں کہ وہ کیا واقعہ کیا تھا؟ یہ خاتون کون تھیں؟ یہ بچی تھیں؟ کیا ہوا کیا؟ کاشانہ کی کائنات ان تمام سرکاری یتیم خانوں, چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا تمام کھاتہ کھولنے کے لیے کافی ہے. یہ 3 بہن بھائی بچپن سے اغوا کر کے لائے گئے تھے. چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا عملہ ان تینوں بہن بھائیوں کو بچپن میں اغوا کر کے لایا تھا گجرانوالہ سے. نہیں, چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے عملے نے خود بچے اغوا کیے؟ بالکل, یہ کوئی لوارث بچے نہیں ہوتے, یہ اغوا کر کے لائے جاتے ہیں. ہر بچے کے لیے ڈیلی بیسس پر بجٹ ہوتا ہے, سالانہ کروڑوں کا بجٹ آتا ہے سرکاری بچوں کے لیے پر ہیڈ. یہ بچے اغوا کر کے لائے جاتے ہیں. کائنات کا ریکارڈ, کائنات کو ساری زندگی لوارث کہا گیا, لوارث لکھا گیا. اور کائنات کے قتل کے بعد ایک ARY کے مارننگ شو میں میرے ساتھ سارہ احمد بھی لائیو تھی, اور میں نے ذکر کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے, کائنات نے مجھے آ کر بتایا ہے کہ اس کے رشتہ دار زندہ ہے. جس کے فوری بعد سارہ احمد نے اس بات کو تسلیم کیا کہ کائنات کا والد زندہ ہے, اس کا والد زندہ ہے, موجود ہے, اس کے رشتہ دار موجود ہیں. تو پھر بچپن سے اس کو لوارث کیوں کہا گیا؟ چائلڈ پروٹیکشن میں تو ہو سکتا ہے نا کہ اس کا والد اس کو ساتھ نہ رکھنا چاہتا ہوں. اس کے ڈاکومنٹس میں یہ بات رجسٹرڈ ہے کہ یہ لوارث لڑکی تھی. اور چائلڈ پروٹیکشن میں جو بچے ہوتے ہیں وہ لوارث ہوتے ہیں. کوئی یتیم بچے, کوئی وہ ایسے بچے داخل نہیں کیے جاتے جن کے وارثان یہ مطلب گورنمنٹ رولز میں درج ہے؟ جی رولز میں درج ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا اس بچی کے ساتھ ہوا کیا؟ کاشانہ اسکینڈل میڈیا پر آنے کے بعد بشرا نے ایک معروف صحافی نجم علی خان صاحب سے رابطہ کیا ان کے کالم پر. لیکن دیکھیے آپ کے پاس ابھی پروف تو نہیں نا کہ بشرا آپ سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ تھی, مطلب پرائیویٹ نمبر تھے یا اس طریقے سے تھے, لیکن آپ ثابت تو نہیں کر سکتی کہ وہ آپ سے بات چیت کرتی تھی. بالکل یہ ثابت ہی تو ہے. سب سے پہلے بشرا ہر بات مطلب یہ پوسٹنگ لیٹر ہے, مطلب یہ میرے ذہن میں ایک سسپیشن کرتا ہے کہ یار یہ کیسے آپ کو دوبارہ پوسٹ کر دیا گیا. جی نہ صرف مجھے پوسٹنگ آرڈر دیا گیا, یہ 25 فروری 2020 کو اس پوسٹنگ آرڈر سے پہلے جی اس پوسٹنگ آرڈر سے پہلے 25 فروری 2020 کو جب میں نے علامہ اقبال میڈیکل کالج سے کائنات کی پوسٹ مارٹم رپورٹ حاصل کی, اسی روز محکمہ سوشل ویلفیئر کے افسران نے وزیر قانون و سوشل ویلفیئر راجہ بشارت کے آرڈرز پر مجھے DG آفس سوشل ویلفیئر میں بلایا. 9,45,000 روپیہ میرے سامنے رکھا اور ایک انکوائری کمیٹی کا یہ لیٹر میرے سامنے رکھا جو وزیر قانون و سوشل ویلفیئر راجہ بشارت کے احکامات پر بنائی گئی تھی. ٹھیک ہے. کائنات کے قتل پر ایک انکوائری کمیٹی بنائی گئی تھی محکمہ سوشل ویلفیئر کے افسران پر. مجھے بھی اس کمیٹی میں شامل کیا جانا تھا اور ان تمام افسران کے لیے مجھ سمیت پرموشن تھی, مراد تھیں, منہ مانگی رقم تھی. اچھا ابھی در اس انکوائری لیٹر میں لکھا ہوا ہے کہ آن 10/2/2020 a committee was constituted to hold a fact finding inquiry regarding the issue of death of Iqra Kainat, ex-resident of Kashana, Lahore, as agitated by you on different forums as well as on social media, and you were requested to appear before committee for hearing.
but you did not appear nor provided your written statement. تو in this regard you are once again requested to appear. تو آپ appear کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ یہ لیٹر پہ آپ ڈیٹ دیکھ سکتے ہوں گے 27 جولائی 2020. اس سے پہلے 13 جولائی 2020 کو میرے رات کو 3 بجے میرے کوارٹر میں آگ لگائی گئی تھی. بالکل صحیح. اور میرے کوارٹر کے جلے ہوئے گیٹ پر یہ لیٹر لگایا گیا تھا انکوائری کمیٹی کا. ٹھیک ہے. مجھے وارننگ دی جا رہی تھی کہ اگر میں اس کمیٹی میں شامل نہ ہوئی تو اس سے بھی برا سلوک کیا جائے گا. یہ تو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تھی نا, آپ اس میں شامل جی بالکل. کائنات کے قتل پر میں نے آئی جی پنجاب پولیس کو, سی سی پی او کو FIR کے رجسٹریشن کے لیے اپنی اپلیکیشنز دیں. کائنات کے قتل کی FIR درج ہونی چاہیے, یا میرے ہی رینک کی ایک 17ویں اسکیل کے آفیسر اس کی انکوائری کرتی ہے. ایک لیکچرر قتل کی انکوائری کیسے کر سکتی ہے؟ اور وہ افسران جو وزیر قانون اور سوشل ویلفیئر راجہ بشارت کے ماتحت تھے, جو خود انوالو تھا کائنات کے قتل میں. میرے خیال سے آپ کو سامنے آنا تو چاہیے تھا نا ایک دفعہ, آپ اسٹیٹمنٹ تو کم از کم آپ کو دینی چاہیے تھی. یہ اسٹیٹمنٹ اس میں, لیکن پھر بھی دوستو اس میں اسٹیٹمنٹ یہ دینی تھی کہ کائنات کا قتل طبعی ہے, کائنات کی موت نیچرل ہے. میں کیسے اس قتل کو نیچرل ڈکلیئر کر دیتی جب کائنات کی پوسٹ مارٹم رپورٹ موجود ہے. کائنات کب ہوا کیا, یہ مطلب یہ آپ کے دور میں یہ بچی وہاں سے اغوا ہوئی, کیا ہوا اس کے ساتھ؟ 29 نومبر 2019 کو کشانہ اسکینڈل میڈیا پر آنے کے بعد. بالکل ٹھیک ہے. میں نے سوشل میڈیا پر ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ میں 17 دسمبر 2019 کو لاہور ہائی کورٹ میں کشانہ جنسی اسکینڈل پر جوڈیشل انکوائری کمیشن کی تشکیل کے لیے کیس دائر کرنے جا رہی ہوں. اس سے ایک روز قبل 16 دسمبر 2019 کو ٹھیک ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو ٹھیک ہے اور باغبان پورہ پولیس نے کائنات کو اس کے سسرال سے اغوا کیا. کیوں؟ کائنات بہت اہم گواہ تھی. اچھا, مطلب وہ بچی وٹنس تھی کہ کیا ہوتا رہا, 10 سال اس نے گزارے ہیں. گواہ بھی تھی اور شکار بھی تھی, نہ صرف عمران خان اور بشرا جادوگرنی کی, بلکہ ان سرکاری یتیم خانوں, دارالامانوں میں عورتوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ ہونے والے جنسی کاروبار کی نہایت اہم گواہ تھی. وکٹم بھی تھی اور وٹنس بھی تھی. چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں وہ اس کا جو میاں ہے, جی, اس سے شادی کب ہوئی ان کی آپس میں؟ کائنات کی جون 2019 میں. اچھا, یہ شادی آپ ایک دارالامان والوں نے خود کروائی یا کشانہ والوں؟ جی, یہ کشانہ میں تھی, میں تب سپرنٹینڈنٹ تھی. اچھا, تو آپ کے ہوتے ہوئے اس کی شادی ہوئی؟ ہاں, اس کے میرے ہوتے ہوئے شادی ہوئی تھی. وہ جو لڑکا تھا اس کو کیسے چوز کیا گیا, کیا پروسیس تھا؟ عابد کو کائنات مجھ سے پہلے جانتی تھی, میرے سپرنٹینڈنٹ تعینات ہونے سے پہلے. عابد کی بہن صنم ثناءاللہ کشانہ میں رہ کے گئی تھی. ٹھیک ہے, ان میئر تھی کشانہ کی. تو عابد جب صنم سے ملنے آتا تھا تو کائنات سے بھی اس کی ملاقات ہوتی تھی. یہ کائنات کی لو میرج تھی. عابد بھی آرفن تھا؟ جی, آرفن تھا. ٹھیک ہے. یہ کائنات کی لو میرج تھی, اور اس شادی کی سب سے بڑی مخالف میں تھی. وہ کسی طور پہ بھی کائنات کے لائق نہیں تھا. کیوں؟ ایک تو اس کی انکم بہت کم تھی. ٹھیک ہے. کیا کائنات کی ایک وکیل ہے ان کے ساتھ, وہ اسسٹنٹ تھا. ٹھیک ہے. تو ایک وکیل تھا LLB؟ نہیں, اسسٹنٹ تھا, منشی ٹائپ اسسٹنٹ تھا. دوسرا, وہ اپنی بہنوں کے ساتھ رہتا تھا, گھر اس کا اپنا نہیں تھا. ٹھیک ہے. کائنات وہ لڑکی تھی جس کو لاکھوں روپیہ دے کر ڈونرز لے کر جاتے تھے. یہ وہ لڑکی تھی جو عمران خان کے پاس جاتی تھی. یہ وہ لڑکی تھی. کیسے کہہ سکتی ہیں کہ عمران خان کے پاس جاتی؟ کائنات کو مارنے کی وجہ کیا تھی؟ ایک وہ لڑکی, آپ کے پاس پروف تو نہیں؟ بالکل پروف ہے. کائنات کے قتل میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو, باغبان پورہ پولیس شامل ہے. ایک عام لڑکی جو اپنے سسرال میں رہ رہی تھی, اس کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا عملہ, باغبان پورہ پولیس اس کے گھر سے اغوا کیوں کرے گی؟ میں نے اسی روز دیکھا کوئی اور انفلوئنشل بندہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, ضروری تو نہیں کہ آپ عمران خان پہ ایسے ہی کہتے ہیں. دیکھیں, وہ سیاسی اختلاف تو ہمارا ہے, لیکن یہ تھوڑا سا. کائنات بشرا کے کالے جادو کی بہت بڑی گواہ تھی. یہ آپ کیسے کہہ سکتے؟ جو بچیاں کاشانہ سے کالے جادو کے لیے سپلائی کی جاتی تھیں, ان کے ساتھ کائنات کو بھیجا جاتا تھا. اس کا کوئی پروف ہے آپ کے پاس؟ بالکل. کائنات کی پوسٹ مارٹم رپورٹ. چلے, اچھی چیز یہ کہ میں خود بھی ڈاکٹر ہوں, تو جی بالکل, آپ تو اس کو بہت بہتر عوام کو بتا سکتے ہیں. اچھا جی, یہ رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جی ان کے کچھ باڈی پارٹس کا ایک بیسیکلی پوسٹ مارٹم میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو باڈی کو ویسے دیکھا جاتا ہے, اور پھر باڈی کے کچھ باڈی پارٹس ہوتے ہیں جن کو بعد میں وہ دیکھنے کے لیے کہ زہر دیا گیا ہے کہ نہیں, تو وہ کچھ باڈی پارٹس بھی وہاں سے باڈی سے نکال دیے جاتے ہیں تاکہ ان کی لیبارٹری میں اسکریننگ ہو سکے. تو یہاں پر جو ایک عجیب چیز مجھے مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر باڈی پارٹس کے کچھ حصے جو ان سے ہیں وہ نہیں بھیجے گئے, جن میں سے ایک انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی اسمال انٹسٹائن واز ناٹ فاؤنڈ آن فزیکل ایگزامینیشن آف ایویڈنس ان آئٹم نمبر 1 کے جو چھوٹی آنت ہے اس کی وہ یہاں سے غائب ہے.
اور یہ رپورٹ تیار کی ہے علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور کے HOD صاحب نے, اور اس کی طرف مطلب ڈائریکٹ کر کے بنائی گئی ہے فورینسک ٹاکسیکالوجی رپورٹ. اور یہاں پر انہوں نے نیچے لکھا ہے کہ جی ہمیں بچی کی کڈنی, اس کے پھیپھڑے, اس کے لیور اور اسپلین کا حصہ ملا ہے, لیکن اس کے جو دل کا حصہ ہے وہ بھی ہمیں نہیں مل سکا. تو دل اور جو چھوٹی آنت ہے وہ غائب ہے. جی ہاف صرف اس کا آدھا پھیپھڑا ملا تھا, 1.5 پھیپھڑا نہیں ملا, اور جگر کے بھی چھوٹے چھوٹے ذرات ملے تھے, پورشنز. جگر بھی مکمل حالت میں نہیں ملا. وہ جب ٹاکسیکالوجی رپورٹ ہوتی ہے تو وہ چھوٹے پارٹ ہی بیچتے ہیں باڈی کے, وہ تو مجھے سمجھ آ رہی ہے, لیکن یہاں پر جو ہارٹ اور اسمال انٹسٹائن ہے یہ نہیں مل رہی. یہ ایک تھوڑی سی عجیب چیز ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو زہر دیا گیا ہے تو وہ ثبوت چھپانے کی ایک کوشش کی گئی ہے. مطلب اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے, جو کہ بڑی عجیب چیز ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا دل کھایا گیا تھا, نہ صرف کائنات کا دل کھایا گیا. جو گہوارہ سے 25 بچے بلی کے لیے بشرا کے پاس بنی گالا بھیجے گئے, ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی دل نکالے گئے تھے, باڈی پارٹس نکال کر کھائے گئے تھے. یہ آپ کیسے کہہ سکتی؟ ان تمام ہولناک واقعات کی ویڈیوز موجود ہیں. بچے گہوارہ سے بنی گالا بیچنے کی سرکاری ڈالے میں, سرکاری گاڑیوں میں جون 2019 کی رات کو ویڈیوز ریکارڈ کی جا چکی ہیں. کیا آپ کے پاس پروف ہے ان ویڈیوز کا کہ وہ ریکارڈ ہوئی ہیں؟ کوئی جن کے پاس, بالکل. آپ میرا آج بھی یہی مطالبہ ہے JIT بنائی جائے, سیکیورٹی تو دے جن کے پاس ویڈیوز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, کائنات کیس پہ نا ابھی ہماری ڈسکشن کمپلیٹ نہیں ہوئی, ذرا اس کے اوپر دوبارہ آ جاتے ہیں. اچھا, اب یہ ہوا کہ جی آپ کہہ رہی ہیں کہ 16 دسمبر 2019 کو 19 کے بعد 17 کو مطلب اس کو اٹھا لیا گیا پولیس کی طرف سے. 16 دسمبر 2019 کو جی اس کو پولیس نے اٹھا لیا رات کو 12 بجے. کیوں اٹھایا؟ کیونکہ آپ کی انکوائری چل رہی تھی, اس وجہ سے پولیس نے اس کو, بچی کو پہلے اٹھا لیا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد میں نے اس وقت ہی سوشل میڈیا پر اپیل کی تھی, میڈیا سے اپیل کی تھی, جو ایجنسیز ملٹری انٹیلیجنس اور ISI اسپیشل برانچ تحقیقات کر رہی تھیں, IB تحقیقات کر رہی تھیں. میں نے اس وقت ہی اپیل کی تھی کہ اس کو پروٹیکشن دی جائے, کائنات کو کسٹڈی میں لیا جائے, اس کو مار دیا جائے گا. اور یہ تمام سوشل میڈیا پر یہ اپڈیٹس موجود ہیں, یہ ویڈیوز موجود ہیں, جو میں 5 سال سے وقتاً فوقتاً میں کتنی دیر بعد یہ بچی کی ڈیتھ ہو گئی؟ کب ہوئی اس کی ڈیتھ؟ 51 روز کے بعد میں نے 7 فروری 2020 کو علامہ اقبال میڈیکل کالج کے مردہ خانے میں کائنات کی ڈیڈ باڈی, جس کو ڈیڈ باڈی میں نہیں کہا جا سکتا, انتہائی بری حالت میں دیکھی. کفن میں بغیر غسل دیے ہوئے, ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا, جس کو گٹھری کی صورت میں کہا جائے تو بے جانا ہوگا. یہ جی پکچرز لائی ہیں, اگر آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ اوپر بچی کی فوٹو ہے آفٹر ڈیتھ, اور یہ نیچے اس کی فوٹو ہے شادی کی, جو کہ میرے چند ماہ پہلے کی ہے. جی بالکل. تو اس کے جو شوہر تھے بچی کے, وہ کدھر ہیں؟ وہ تو اس کی تو پوری فیملی کو غائب کر دیا گیا ہے. کدھر ہے ان کی فیملی؟ پوری فیملی مسنگ ہے. اس کی نندیں, اس کا شوہر. یہ جب کائنات کا پوسٹ مارٹم کیا جا رہا تھا تب بھی وہ شوہر اس کا منظر عام پر نہیں آ رہا تھا. تب بھی میں نے ایجنسی سے, جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کے شوہر نے کوئی رپورٹ نہیں درج کروائی کہ پولیس کے پاس یہ بچی کدھر گئی ہے؟ جی. اور یہ پولیس نے اس بچی کو رکھا کدھر تھا؟ 7 جی پولیس نے اس بچی کو قید میں رکھا تھا, کدھر رکھا؟ یہ پولیس کے پاس نہیں تھی. اچھا. اس کو اغوا کرنے کے بعد چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور کے عملہ اور باغبان پورہ پولیس نے بنی گالا میں بشرا کے حوالے کیا. اور جو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بشرا کے حوالے کیا؟ بالکل, یہ 51 روز تک بنی گالا میں رہی تھی, اور نہ صرف اس کے باڈی پارٹس نکالے گئے تھے, اس کو کئی ہفتوں بھوکھا پیاسا رکھا گیا. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ کئی ہفتوں نہ اس کو پانی دیا گیا تھا, نہ کائنات کو کھانا دیا گیا تھا. وہ شخص جس نے ریاست مدینہ بنانے کا نعرہ لگایا تھا, وہ عورت جو روزانہ جا کر لنگر خانوں کا افتتاح کرتی تھی, جی وہ شخص جس نے بھوکھا نہ سوئے ایک پروجیکٹ لانچ کیا, اسی عمران خان کی بنائی گئی نام نہاد ریاست مدینہ میں اس کاشانہ کی کائنات کو کئی ہفتوں تک بھوکھا پیاسا رکھ کر مارا گیا. نہ صرف کاشانہ کی کائنات کو بھوکھا پیاسا رکھا, 57 بچیوں کا کئی ماہ تک کھانا پینا بند کیا, سرکاری بجٹ بند کر دیا. ٹھیک ہے, عجیب سی باتیں ہیں جی. جو ایک اور عام آدمی کے دماغ میں بالکل فٹ نہیں ہو رہی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ کائنات کے شوہر نے کوئی کارروائی کے لیے پولیس کو کوئی درخواست دی, 7 فروری 2020 کو جب کائنات کی ڈیڈ باڈی علامہ اقبال میڈیکل کالج کے مردہ خانے میں موجود تھی, تھانہ گرین ٹاؤن کی پولیس
کائنات کے شوہر سے پہلے ہی اسٹامپ پیپر پر یہ انڈرٹیکنگ لے رہی تھی کہ کائنات کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اگر کاز آف ڈیتھ ان نیچرل ہوئی تو میں کوئی قانونی کارروائی نہیں کروں گا. جس پر میں نے یہ شور مچایا, میں نے اس کو روکا کہ یہ کس قسم کی انڈرٹیکنگ ہے, ابھی تو پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہوا کائنات کا. اچھا جی, ادھر جو وجہ ویسے لکھی ہوئی ہے کاز آف ڈیتھ کی, تو انہوں نے کہا ہے کہ جو ان کا کڈنیز ہیں وہاں پر جی ساری جو ان کی کہا جاتا ہے ویسکولر کنجیشن ہوئی ہے, اور ان کے جی پھیپھڑوں کے اندر جو سے ہے خون پایا جا رہا ہے, مطلب یہ. لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جی ہمیں زہر کے کوئی آثار نہیں ملے. جب اس کے باڈی پارٹس ہی سب نکال لیے گئے تھے. ہاں, تو وہ تو آبویسلی دل نہیں ہے, اگر وہ چھوٹی آنت نہیں ہے تو پتہ تو نہیں چل سکتا. کائنات کو ڈرگس بھی دی جاتی تھی. لیکن یہاں پر مجھے کوئی کاز آف ڈیتھ بالکل کلیئر نظر نہیں آ رہی کہ یہاں پر انہوں نے مینشن کیا ہو کہ کاز آف ڈیتھ کیا تھی. یہ انہوں نے کاز آف ڈیتھ لکھی نہیں. کیسے لکھ سکتے تھے جب ایک لڑکی کالے جادو میں استعمال ہوئی؟ جی مطلب یہ رپورٹ تو بالکل اصلی ہے, لیکن یہ بڑے عجیب و غریب سی بات ہے کہ یہ کیسے آپ نے مطلب. اچھا, ایک وہ دوسرا بھی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہوتی ہے, یہ تو میرے خیال سے ٹاکسیکالوجی رپورٹ ہے نا, دوسری والی رپورٹ ان کی ہے آپ کے پاس؟ نہیں, میرے پاس ابھی وہ نہیں. ٹھیک ہے, وہ جو مارفولوجیکل پوسٹ مارٹم انیشیل نہیں, وہ نہیں. ٹھیک ہے, اس میں کیا لکھا ہوا ہے ویسے آپ نے دیکھیے؟ اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ کاز آف ڈیتھ اسٹارویشن تھی, اور باڈی پارٹس کا اس میں کچھ نہیں لکھا ہوا, کیا کیا اس کے آرگنز تھے, کیا کچھ نہیں لکھا ہوا اس میں. تو دیکھیے, اس پہ میرا آپ سے ایک سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان میں ایک مافیا بھی آپریٹ کرتا ہے, اور ڈاکٹر شاہد مسعود نے بھی ذکر کیا ڈارک ویب والا, جو کہ نوجوان بچوں اور بچیوں کے ساتھ اس طرح کی چیزیں کرتا ہے. اور اس کے اوپر مطلب پراپر ایک بندہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں ہی خیبر پختونخوا حکومت کا کنسلٹنٹ لگا ہوا تھا, جس کو بحریہ ٹاؤن اسلام آباد سے پکڑا گیا, اور اس بندے کا انکشاف ہوا کہ وہ ڈارک ویب کے اوپر ویڈیوز بنا کر بیچتے ہیں. اور میرے خیال سے اسی عرصے کے دوران 2019-20 میں ناروے نے یا کسی اور یورپین ملک نے پاکستان کو باقاعدہ خط لکھا اور ایک گینگ کا بتایا جس نے 72 بچوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا پاورفل مافیا بچوں کے ساتھ ایسا کرتا ہو, تو آپ کیسے یہ ڈائریکٹلی کہہ سکتی ہیں کہ جی نہیں یہ بشرا بی بی تھی اور عمران خان ہی تھا؟ بالکل, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ صرف عمران خان اور بشرا بی بی کا کیس ہے. یہ تو سال ہر سال سے چائلڈ ابیوز کا مافیا ہے, جو ان سرکاری یتیم خانوں میں بچوں کو, بچیوں کو, عورتوں کو اس جنسی کاروبار میں استعمال کر رہا ہے. بالکل, پورن ویڈیوز بنائی جاتی ہیں بچوں کی. اب تو سرکاری اسکولوں میں بنائی جا رہی ہیں. آئے روز میڈیا پر آ رہا ہے کہ اسکولوں میں بچوں کی پورن ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں, ڈارک ویب سائٹ پر ڈالی جا رہی ہیں. یہ تو پھر یتیم خانہ ہے. اچھا, تو اس کے علاوہ کوئی اور چیز جو کہ آپ ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں؟ یہ آپ کی انویسٹیگیشن رپورٹ ہے جی, یہ دیکھ چکے ہیں. یہ چیف سیکرٹری جواد رفیق نے سپریم کورٹ میں میری جمع کروائی گئی درخواست پر سپریم کورٹ میں یہ تحریر سپریم کورٹ میں آپ یہ کیس پھر اب ایک دفعہ ہم سارا سمرائز کر دیتے ہیں. آپ کا شانہ میں لگتی ہیں, 1.5 مہینے میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی وہاں پر بچوں کا جنسی استحصال ہو رہا ہے, آپ اسی اوپر آواز اٹھاتی ہیں, اس کی پاداش میں آپ کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے. حکومت کی طرف سے آپ کو بھاری رشوت کی آفر کی جاتی ہے کہ جی اگر آپ پیچھے ہٹ جاتی ہیں تو ہم آپ کے ساتھ صلح صفائی کر لیں گے. پھر آپ ایک کیس فائل کرتی ہیں, کیس فائل کرنے کے بعد وہاں پر جو ایک بچی اسٹار وٹنس تھی اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے. اچھا, اس کو جو پولیس اٹھاتی ہے اس کا کوئی ایویڈنس ہے آپ کے پاس کہ اس کو پولیس نہیں اٹھایا تھا؟ بالکل, یہ بات ان ریکارڈ ہے, آن ریکارڈ, ویڈیو بھی موجود ہے. چلیں, اب جی وہ بچی کو پولیس اٹھاتی ہے, چند 2 ماہ کے بعد وہ بچی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور جو کاز آف ڈیتھ ہے وہ ہے کہ بچی بھوک پیاس سے فوت ہو گئی. اور جو بچی کی باڈی ہے وہ کدھر سے ملتی ہے؟ وہ سر تھانے میں اچانک نکل آتی ہے, کچھ پتہ نہیں. اچھا, وہ کہاں سے؟ میں نے 7 فروری 2020 کو علامہ اقبال میڈیکل کالج کے مردہ خانہ میں اس کی ڈیڈ باڈی دیکھی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جی بچی کی جو ایک پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس میں لکھا ہے کہ اس کے کچھ باڈی پارٹس جو سے ہیں وہ ٹاکسیکالوجی کی ایگزامینیشن کے لیے نہیں بھیجے گئے, جس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ غائب ہیں, ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے سستی کر دی, لیکن یہ پاسبلٹیز ہیں, ہم اس پہ کنفرم نہیں کہہ سکتے, لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے کیونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اب اس کے بعد آپ کا عدالت میں ایک کیس بھی چل رہا ہے. بالکل, ٹھیک ہے, اب وہ جو کیس ہے اس میں کیا پروگریس ہو رہی ہے؟ اچھا, میں آپ کو ایک اور بات کا انہی باتوں میں سوالوں میں جواب دے دوں. جب آپ نے کہا کہ جب میرے علم میں تمام معاملات آئے کہ بچیاں غائب تھیں, بچیاں سپلائی کی جا رہی تھیں عمران خان کو, بشرا کو, اس کے بعد مجھے سسپینڈ نہیں کیا گیا تھا. میں گریڈ 17 میں تھی ایز اے سوشل ویلفیئر آفیسر. ٹھیک ہے,
مجھے ترقی دے کر 4 اپریل 2019 کو اچھا ٹھیک ہے, بتاتے جائیں. 4 اپریل 2019 کو مجھے آن پے اسکیل پر ترقی دے کر سپرنٹینڈنٹ کا شانہ تعینات کر دیا گیا. تو یہ دوستوں میرے پاس پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ایک اور لیٹر ہے. گورنمنٹ آف پنجاب سوشل ویلفیئر بیت المال ڈپارٹمنٹ, اگر آپ کو نظر آتا ہو, ویسے میری خواہش ہوگی کہ ہم اسکرین پر لگا دیں. مس خوشنود جمیل سپرنٹینڈنٹ BS18 کا شانہ لاہور از ہیئر بائی ٹرانسفرڈ اینڈ ڈائریکٹڈ ٹو رپورٹ ٹو ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ ود امیڈیٹ افیکٹ. مس افشان لطیف سوشل ویلفیئر آفیسر بیچلر اسکیل 17 ریگولر کا شانہ لاہور از ہیئر بائی پوسٹڈ ایز سپرنٹینڈنٹ BS18 کا شانہ لاہور ان ہر اون پے اینڈ اسکیل ود امیڈیٹ افیکٹ. امرین رضا سیکٹری سوشل ویلفیئر ڈیٹڈ لاہور 4 اپریل 2019. مطلب یہ کہ آپ کے کیس کرنے کے 5 مہینے کے بعد آپ کو کاشانہ کا دوبارہ سے ہیڈ بنا دیا جاتا ہے. نہیں, آپ اس سے بھی اوپر پروموٹ بھی کر دیا جاتا ہے. 4 اپریل 2019 کو. اچھا ٹھیک ہے, یہ مطلب پرانے والی ہے. 30 مارچ 2019 کو جب میں نے CCTV فوٹیج پکڑی تھی عثمان بازار کے سیکورٹی افسر کی جو بچیاں لے کر زمان پارک جاتا تھا, 30 مارچ 2019 کو آپ نے فوٹیج پکڑی. ٹھیک ہے, 4 دن کے اندر تمام عملہ ہٹا دیا گیا. اچھا 30 مارچ کو آپ نے فوٹیج پکڑی جی, جس میں عثمان بزدار کا سیکٹری بچیاں لے کر جا رہے ہیں, اور اس فوٹیج کی بنا پر آپ کو پھر یہ بطور رشوت آپ کو بالکل اوپر کر دیا گیا. بالکل, کہ میں اپنا منہ بند رکھوں, اپنی پروموشن انجوائے کروں. مجھے تو احسان مند ہونا چاہیے تھا ان کی حکومت کا. مجھ پر تو انہوں نے احسان کیا تھا. ایک جونیئر افسر کو, میں تو میرا تو ٹرن بھی نہیں تھا ابھی پروموشن کا, اور میں سب سے کم ایج کی جونیئر افسر تھی جو پہلی دفعہ سپرنٹینڈنٹ کا شانہ لگی. اچھا یہ کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ چیف سیکرٹری جواد رفیق کی سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی رپورٹ ہے, جواب ہے میری درخواست پر. The man visible in the CCTV footage is named Intizar Hussain alias Israr, who was posted as security staff at Chief Minister's office. The footage was edited by the petitioner to show entry of Intizar from main gate but not his exit. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے اس کو گیٹ پہ انٹر کرتے دکھایا لیکن اس کا ایگزٹ جو ہے وہ نہیں دکھایا گیا. لیکن یہ چیز انہوں نے مطلب یہ ایلیگیشن کا وہ جواب دے رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کوئی سرکاری افسر ایسا ہو سکتا ہے جس کے 5 نام ہوں, انتظار اسرار حسین اسرار, انتظار حسین الیاس اسرار, کسی آدمی کے 5 نام ہو سکتے ہیں, اور وہ تھا بھی سیکورٹی افسر, ایک سرکاری افسر تھا. یہ سیکورٹی افسر بھی عمران خان کی حکومت میں ہی مارا جا چکا ہے. کیسے؟ بالکل یہ مارا جا چکا ہے, یہ کہیں نہیں ہے. نہیں مطلب آپ کو پاس کوئی پروف ہے کہ کیسے مارا, کیا؟ بالکل اس کو مار دیا گیا ہے. لیکن اس کا کوئی پروف تو نہیں نا آپ کے پاس؟ بنائیں GIT, یہی تو ثبوت ہے. سیکورٹی افسر ہے, وزیر اعلیٰ ہاؤس کا سیکورٹی افسر ہے, یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. میڈم کو نا ہم ایک چیز کا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ چونکہ وہ ایک اکیلی خاتون ہے تو ہمیں ایک سمجھ آتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ ایسی باتیں کر سکتی ہیں, لیکن الٹیمیٹلی یہ ایک حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت اس میں ایک ایک چیز کا کرے. اور اگر فرض کیا حکومت تحقیق کرتی ہے اور فرض کیا یہ بندہ بھی صحیح نکل آتا ہے اور کوئی جو کوتاہی ہے وہ ایڈمنسٹریشن لیول پر نظر آتی ہے اور حکومت کہتی ہے کہ جی افشان لطیف کو سزا دی جائے گی, تو آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں. اگر عمران خان کی حکومت کے مجھ پر لگائے گئے جھوٹے الزامات میں سے اگر ایک بھی سچا ثابت ہو جائے. آپ پر کیا الزامات لگائے گئے تھے؟ مجھ پر بجلی چوری کا, پانی چوری کا, جس طرح کہ آج کل ان کے اوپر بنے بینک چوری کا, گائے چوری کا. جی, میرے اور میرے شوہر کے خلاف FIR کی گئی محکمہ سوشل ویلفیئر کے نائب قاصد کی کہ میرے شوہر نے نائب قاصد کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. نائب قاصد بڑی آسانی سے ایک سپرنٹینڈنٹ پر جا کر FIR کروا دیتا ہے بدتمیزی کا چارج لگا کر. میں کہہ رہی ہوں کہ عمران خان ریپسٹ ہے, بشرا جادوگرنی قاتلہ ہے معصوم بچوں کی, اور یہ مجھ پر چارج لگا رہے تھے نائب قاصد کے ساتھ بدتمیزی کا, FIRs کروا رہے تھے, مجھ پر چارج لگا رہے تھے بجلی چوری کا جھوٹا, پانی چوری کا. پر دیکھیے آپ کے پاس بھی پروف تو نہیں نا کہ آپ یہ ثبوت ہی تو ہیں. یہ ایک ایک ڈاکومنٹ پورا کھاتا کھولے گا سالوں کا, صرف عمران خان کی حکومت کا نہیں. سرکاری کوئی بات زبانی نہیں ہوتی, میں ہر بات کا ریٹرن ڈاکومنٹ دے رہی ہوں. سرکاری ایدی کی رپورٹ کیا آپ کے پاس؟ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ کائنات کے باڈی پارٹس جو ہیں وہ غائب ہیں. کئی ہفتوں سے وہ بھوکی پیاسی تھی, کاز آف ڈیتھ اس کی ان نیچرل تھی,
اور ایک عیدی کی ایک انچارج معصومہ جو ڈاکٹر بھی نہیں تھی، وہ سرٹیفکیٹ بنا رہی ہے حکومت کے کہنے پر کہ یہ ایک طبعی موت تھی. صرف معصومہ انچارج عیدی سینٹر. اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جی مسمات کائنات زوجہ عابد عمر 23 سال جو کہ بلقیس عیدی ہوم ٹاؤن شپ لاہور میں بوجہ بیماری داخل تھیں، جو کہ مورہا 5/2/2020 کو بروز بدھ کو بوقت 1:30 بجے انتقال کر گئی، جس کی اطلاع اس کے شوہر عابد ثناء اللہ کر دی گئی ہے، لیکن وجہ انہوں نے نہیں بتائی کہ کیوں انتقال کر گئیں. پر یہ تو کہہ رہی ہیں کہ جی ہمارے عیدی ہوم میں بچی موجود تھی. ہر ادارے میں یہ عیدی میں ہر انمیٹ کا ریکارڈ ہے. کائنات کا ریکارڈ کدھر ہے، اس کی موومنٹ کدھر ہے، اس کی انٹری کدھر ہے. عیدی کا صرف نام استعمال کیا گیا، یہ کبھی عیدی سینٹر میں نہیں تھی. اور کائنات کا شوہر زندہ ہے، اس وقت بھی زندہ تھا. اور کائنات کو کیوں داخل کیا گیا؟ کیا کبھی ان کے شوہر کی طرف سے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی کہ آپ کو کم از کم بتائیں کہ جی کیا ہوا تھا، یا آپ کو کہیں کہ جی آپ غلط کہہ رہی ہیں یا کوئی اس طریقے سے؟ اس کی تو پوری فیملی مسنگ ہے، اس کو تو پورا میڈیا ڈھونڈ رہا ہے. جب کائنات کی ڈیڈ باڈی منظر عام پر آئی. لیکن یہ اکیلی بچی وٹنس تو نہیں نہ ہو سکتی، وٹنسز تو اور بھی ہوں گے. اور بھی بچی ہیں، 57 کیوں نہیں اغوا کر رہے ہیں، ان کو کیوں نہیں کر؟ 57 بچیاں تو کاشانہ سے غائب کر کے کئی بچیاں مار دی گئیں. صرف کائنات کا قتل تو نہیں ہوا. امرین رضا سیکرٹری سوشل ویلفیئر نے میری درخواست اور بچیوں کی ڈیتھ کے آپ کے پاس ہیں پروف؟ ساجدہ، وہ نہ صرف کائنات، ساجدہ جون 2021 میں جب مجھے اور میرے شوہر کو گرفتار کیا گیا تھا کوٹ لکھپت جیل میں، میں اور میرے شوہر قید تھے ڈیتھ سیل میں. جون 2021 میں اسی دوران میں ساجدہ کو بھی قتل کیا گیا، اور ساجدہ کی بھی موت کو نیچرل کہا گیا. صحت مند لڑکیاں، جوان لڑکیاں کیسے اچانک ہی مر گئیں، اور وہ لڑکیاں جن کے باقاعدہ رپورٹس میں نام ہے. سیکرٹری امرین رضا کی بنائی گئی جولائی 2019 کی یہ تحقیقاتی رپورٹ میں میری درخواست پر، جس میں آمنہ اور ساجدہ 2 لوارث لڑکیوں کا لکھا گیا ہے، جن کو پاگل ہونے کا جھوٹا چارج لگا کر محکمہ سوشل ویلفیئر کے پاگل خانہ دارالسکون میں عمران خان کے وزیر اجمل چیمہ نے شفٹ کروایا تھا. ان دونوں نے جنسی زیادتیوں کے بارے میں مجھے تمام تفصیلات بتائیں. دونوں لڑکیاں آمنہ اور ساجدہ کئی بار پریگننٹ بھی ہوئیں. کاشانہ میں بلا کر ان کے ابورشن کروائے جاتے تھے، اور وہی ساجدہ جس کا امرین رضا سیکرٹری سوشل ویلفیئر نے اس تحقیقاتی رپورٹ میں لکھا ہے، وہ بھی قتل کر دی گئی. اور یہ جو وزیر صاحب ہیں، انہوں نے کبھی آپ سے پھر اس کے بعد رابطہ نہیں کیا؟ کوئی آپ کو کوئی لیگل نوٹس نہیں بھیجا کہ جی آپ میرے اوپر جھوٹ بول رہی ہیں یا اس طریقے سے؟ ان کے پیچھے تو میں عدالتوں میں ہوں، تمام تر ثبوتوں کے ساتھ. لاہور ہائی کورٹ میں 5 سال سے تو میں انتظار کر رہی ہوں. اب تو پنجاب کا بلکہ وہ ڈیفیمیشن ایکٹ بھی آ گیا ہے. اگر آپ مطلب کسی کے سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ آپ پہ غلط الزام لگا رہا ہے، تو آپ کو تو لیگلی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. تو جائیں نا، جائیں گے، کریں، مجھ پر کیس کریں. حد کے عزت کا کیس پاس ہو چکا ہے. نون لیگ نے تو بڑا اچھا موقع دیا ہے عمران خان کی حکومت کو. کیس کریں مجھ پر. ہائی کورٹ میں جوڈیشل انکوائری کمیشن کے لیے آج بھی میرا کیس 5 سال سے آج بھی زیر سماعت ہے. اچھا، تو جب آپ کورٹ میں اب جا رہی ہیں کیس میں، تو اس میں کیا پروگریس ہو رہی ہے، کیا چل رہا ہے وہاں؟ نومبر 2023 اور دسمبر 2023 میں جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی عدالت میں روزانہ کی بنیاد پر کاشانہ اسکینڈل کو سنا گیا. 2019 میں میری مین ریٹ پٹیشن تھی کاشانہ اسکینڈل پر JIT کی تشکیل کے لیے، جو جسٹس ملک شہزاد احمد صاحب نے خود کہہ کر مجھ سے ریٹ کروائی تھی کہ میں اس کیس پر جوڈیشل انکوائری کمیشن بناؤں گا. پوری حکومت کو بلایا، IG پنجاب کو جس نے گیٹ کروایا، تمام افسران جو ملوث سے سب کو، عمران خان کی حکومت کو طلب کیا گیا، وزراء کو بلایا گیا، جس کے بعد جسٹس ملک شہزاد احمد خان کو میرے کیس سے ہٹا دیا گیا. 5 سال سے میرا کیس بار بار لیفٹ اوور ہو رہا ہے. نومبر 2023 میں اور دسمبر 2023 میں جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے ان ریکارڈ کمرہ عدالت میں یہ مجھے کہا. میرے ساتھ ہینا جیلانی تھیں جنہوں نے ریٹ کی ہوئی ہے دستک NGO کی، بہت معروف وکیل ہیں. ایک اور وہ آپ کی سپورٹ کر رہی ہیں. انہوں نے کاشانہ اسکینڈل پر 2019 سے ہی مجھ سے ڈاکومنٹس لے کر ریٹ کی تھی کہ کاشانہ اسکینڈل پر تحقیقات کی جائیں. جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے مجھے یہ کہا کہ، اور دوسرے وکلا حضرات کو بھی، کہ اپنی ریٹس میں سے عمران خان کا نام نکال دیں. 2019 میں جو وزراء راجہ بشارت، اجمل چیمہ، وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم کے افسران کو، کوکب ندیم وڑائچ، ڈاکٹر پرویز احمد خان جو بچیاں سپلائی کرتے تھے، جو بچیاں خود لے کر جاتے تھے، ان کے نام نکال دوں اپنی ریٹ میں سے.
اور یہ تمام باتوں کے ان ریکارڈ عدالت میں جمع ہے. میں نے انکار جتنے کیا. لوگوں کا میڈم نے نام لیا، اگر ان میں سے کوئی بھی وضاحت پیش کرنا چاہے تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، وہ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، ہم ان کی تردید چلا بھی دیں گے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر یہ غلط الزامات ہیں، لیکن یہ میڈم کی اپنی رائے ہے. تو اب میڈم اس کے بعد اور کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس آپ کے پاس ہے تو وہ بھی دکھا دیں. ایک اور میں کوکب ندیم وڑائی سے میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں جو پورا سوشل میڈیا حیران پریشان تھا کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان کی سہولت کاری کون کر رہا ہے. اسد جاوید وڑائچ، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل. کوکب ندیم وڑائچ، ایکس آئی جی جیل ہانہ جات، ممبر جنرل 5 وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم کا قریبی رشتہ دار ہے. اور یہ وہی کوکب ندیم وڑائچ ہے جو خود نہ صرف کشانہ سے بچیاں لے کر جاتا تھا، گہوارہ سے بچے شفٹ کروانے میں بھی اس کا پورا کردار ہے. چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے، ماڈل چلڈرن ہوم سے، بیگرز ہوم سے، ان اداروں سے کوکب ندیم وڑائچ خود بچے لے کر جاتا تھا عمران خان اور بشرا کے لیے. اور یہ وہی کوکب ندیم وڑائچ ہے جس کو کشانہ اسکینڈل میڈیا پر آنے کے بعد بشرا کے احکامات پر ممبر جنرل 5 سے ترقی دے کر چیئرمین وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم لگا دیا گیا، جو میری لاہور ہائی کورٹ میں رٹ میں مجرم نامزد ہے. نہ صرف کوکب ندیم وڑائچ کو بلکہ ڈاکٹر پرویز احمد خان، چیئرمین وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم، جو 12 ستمبر 2019 کو رات کے وقت کشانہ میں مجھ سے بچیاں لینے آیا تھا. 6 بچیوں کا انتخاب کیا ڈاکٹر پرویز احمد خان نے کہ ان بچیوں کو بی بی کے حوالے کیا گیا تھا، بی بی کے حوالے کیا جائے گا. اور جب میں نے انکار کیا تو ڈاکٹر پرویز احمد خان نے مجھے بشرا کا نام لے کر دھمکیاں دی. سب تو مجھے بشرا کا نام لے کر دھمکیاں دیتے تھے. حوالے مطلب کس لیے؟ کہ وہ ان کو پالنا چاہتی ہیں، اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں؟ کیوں؟ جس ڈائی نے اپنے بچے چھوڑ دیے، وہ کسی کے بچے کیا پال سکتی تھی؟ صرف کالے جادو کے لیے، بلی دینے کے لیے ان بچیوں کو لینے ڈاکٹر پرویز احمد خان خود کشانہ میں آیا اور میرے انکار کرنے پر مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی. یہ جو آپ الزامات لگا رہی ہیں کہ جی بلی دے دی، یہ کر دیا، اس کے آپ کے پاس پروف تو نہیں نا؟ کوکب ڈاکٹر پرویز احمد خان کو بھی کشانہ اسکینڈل میڈیا پر آنے کے بعد، عدالت میں اس کے خلاف کیس دائر کرنے کے بعد، میرے کیس دائر کرنے کے بعد، بشرا نے ریٹائرمنٹ کے بعد پنجاب پبلک سروس کمیشن کا ممبر لگا دیا. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بلی کے پروف تو نہیں نا. ہو سکتا ہے کہ وہ کہتی ہوں کہ جی ہم نے خود بچے پالنے ہیں، یا ہم کو اپنا کوئی ہمارا ذاتی یتیم ہے ادھر رکھ لیں گے، کیا پتہ. یہ کہاں پر بچے پالیں گے؟ عمران خان نے اپنے بچے چھوڑ دیے، بشرا نے اپنے بچے چھوڑ دیے. یہ قانون تو ایویڈنس کے اوپر کام کرتا ہے. بچے کھانے والی ڈائن ہے، تو بچے کھانے والی ڈائن ہے. کشانہ اسکینڈل میں لا تعداد ثبوت ہیں، یہ تو چند کاغذ ہیں، میرا تو گھر بھرا پڑا ہے. اس کے علاوہ اور آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے جو آپ شیئر کر سکتی ہیں؟ لا تعداد ثبوت ہے. نہیں، وہ جو مزید کاغذ ہیں وہ کس لیے ہیں؟ یہ گہوارہ کا ان ریکارڈ، گہوارہ کو جون 2019 کو تالے لگا کر بند کر دیا گیا، اور آج بھی یہ جو یتیم بچوں کا سینٹر ہے، لوارث بچوں کا، 25 لوارث بچوں کا، اس کو بند کر دیا گیا آپ کے شور مچانے کے بعد؟ نہیں، جون 2019 کو جب بچے بلی کے لیے رات کے وقت بنی گالا میں شفٹ کیے گئے تھے، اس سے اگلے روز ہی گہوارہ کو تالے لگا کر بند کیا گیا. گہوارہ میں بچوں کا سامان کشانہ میں بھیجا گیا اور بچے غائب ہو گئے. تو ان بچوں کا کوئی ریکارڈ نہیں، کوئی چیز نہیں کہ وہ بچوں کا نام کیا ہے، پتہ کیا ہے، کدھر ہوتے تھے، کدھر سے اٹھائے گئے. تمام ریکارڈ موجود ہے، گہوارہ میں موجود ہے، ڈی جی آفس سوشل ویلفیئر میں موجود ہے، سیکٹری آفس میں موجود ہے. بچوں کے نام، بچوں کی عمریں نہ صرف محکمہ سوشل ویلفیئر میں موجود ہے بلکہ اے جی آفس میں بھی موجود ہے، جہاں پر ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر بچوں کے کھانے پینے کا، تعلیم کے لیے بجٹ آتا تھا، کپڑوں کے لیے، ادویات کے لیے، وہ تمام ریکارڈ موجود ہے. وہ غریب بات. اچھا، اور گہوارہ سے صبا لیاقت وارڈن، جس نے بچے رات کے وقت ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر افشاں کرن امتیاز کے ساتھ کھڑے ہو کر سرکاری ڈالے میں اور سرکاری گاڑی میں شفٹ کیے. انچارج فرحت حسن، ان دونوں کو گہوارہ کے بعد کشانہ میں ٹرانسفر کیا گیا. صبا لیاقت وارڈن کو گہوارہ میں ٹرانسفر کیا گیا اسی گھنونے کام کے لیے، کشانہ کی بچیوں کے لیے. اور میری ہی شکایت پر صبا لیاقت وارڈن گہوارہ جاب نوکری سے ستمبر 2019 کو ٹرمینیٹ کر دی گئی. کیوں؟ میں نے اس کو پکڑ لیا تھا. میں نے یہی شکایت اپنے حائب سے کی تھی کہ یہ صبا لیاقت ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر افشاں کرن امتیاز سے، کہ یہ تو بڑی انتہائی سنگین باتیں کر رہی ہے کہ جو 25 بچے ہیں ان کو بلی کے لیے بشرا کے حوالے کیا گیا ہے، اور اس نے ویڈیو بھی ریکارڈ کی ہے.
اس خاتون کے پاس ویڈیو موجود ہے؟ اس کے پاس ویڈیو موجود ہے. اگر یہ خاتون تردید کرنا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے, ہم ان کو انٹرویو پر لے سکتے ہیں. لیکن بالکل افشا کرن امتیاز جس کا انتہائی قریبی تعلق تھا بشرا پنکی کے ساتھ. لیکن دیکھیں انہوں نے خاتون نے, افشا کرن امتیاز نے تو آپ کی سپورٹ کی نا, انہوں نے صبا لیاقت کو بھی نکال دیا, ٹرمینیٹ کر دیا. تو وہ اگر اس میں کمپلیس ہوتی تو وہ ان کو تو نانا نکالتی. صبا لیاقت کے ٹرمینیشن سے پہلے ہی ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر افشا کرن امتیاز کو محکمہ سوشل ویلفیئر سے عثمان بزدار کو ٹرانسفر کرنا پڑا میری ہی شکایت پر. امریر رضا کی اس تحقیقاتی رپورٹ پر جو میں نے آپ کو اچھا آپ کی ایک میں نے پکچر دیکھی تھی انٹرنیٹ پر جس پر عثمان بزدار نے شاید آپ کی بیٹی کو اٹھایا ہوا ہے, وہ کب کی پکچر ہے؟ یہ مئی 2019 کی. تو کیا یہ نارمل ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ آ کر کسی 17ویں گریڈ کی ایک افسر کی بچی کو اٹھا کر اس کے ساتھ پکچر کھنچوائی؟ یہ کیا ہوا تھا؟ یہی میرا پروٹوکول تھا. عثمان بزدار آ کر میرے بچوں کو گود میں اٹھاتا تھا, ان کو کھلاتا تھا. میں نے اس وقت عمران خان کی حکومت کے خلاف شکایت کی تھی مئی کے بعد جولائی 2019 میں, جب میرا وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول تھا. میرے پاس تو اس وقت الفاظ کی کمی ہوتی جا رہی ہے. عمران خان کی حکومت میں میرے پاس سب کچھ تھا, بہترین نوکری, بہترین شاہانہ زندگی. میرے بچے ایل جی ایس میں اسکول میں پڑھتے تھے. کوئی ایسا دن نہیں ہوتا تھا کہ میرے بچے پی سی میں جا کر کھانا نہیں کھاتے تھے. مری جاتے تھے تو پی سی بوربن میں اسٹے کرتے تھے. میں نے اس وقت آواز اٹھائی تھی جب میرے پاس دنیا کی ہر آسائش تھی, اور عمران خان کی حکومت نے مجھے پروموشن دے کر گریڈ 18 کی سرکاری افسر لگایا تھا. میں نے اس وقت اس طاقتور مافیا کے خلاف, عمران خان کے خلاف 2019 میں اس وققت آواز اٹھائی تھی جب یہ حکمران تھے. میرے لیے تو ہمارے پاس تو اس کی آپ کی بات کا ایک ثبوت بھی ہے جس میں مطلب انہوں نے آپ کو دوبارہ بحال کیا, اور 2000 وہ جو ہم نے ابھی دیکھا بھی آپ کا وہ لیٹر بھی جی, جو کہ میرے لیے بڑی ایک حیرت انگیز چیز تھی کہ آپ کو انہوں نے دوبارہ ایک دفعہ بحال بھی کر کے دیکھ لیا 2020 میں. جی میں کہہ رہی تھی کہ یہ ریپسٹ ہے, بشرا قاتلہ ہے معصوم بچوں کی, عمران خان ریپسٹ ہے معصوم بچوں کا. دوبارہ سے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. 16 جون 2020 میں سفشان لطیف ایکس سپرنٹینڈنٹ کاشانہ از ہیئر بائی ایڈجسٹڈ پوسٹڈ ایز میڈیکل سوشل افسر بیچلرز کے 17 انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ لاہور فار پے پرپز اونلی ود امیڈیٹ افیکٹ. زاہد سلیم کونسل سیکرٹری. تو ان کو دوبارہ بحال بھی کر دیا گیا. عمران خان دور حکومت میں اتنے گھنونے اور شدید الزامات کے باوجود, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے یہ اپوائنٹمنٹ اس لیے نہیں لی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ بچوں کو انصاف ملے. اس اپوائنٹمنٹ کے بعد, اس پوسٹنگ آرڈر کے بعد جب میں نے انکار کر دیا, پھر مجھ پر جان لیوا حملے کروانے کا سلسلہ شروع کیا گیا. آپ پہ قاتلانہ حملے ہوئے؟ مجھ پر قاتلانہ حملے ہوئے. 29 نومبر 2019 کو کاشانہ سے سرکاری عملہ ہٹا کر دہشت گرد رکھے گئے جو بچوں کو ڈراتے دھمکاتے تھے, جس کے بارے میں بچوں کے ویڈیو بیان بھی موجود ہیں. بچوں کو اسلحہ دکھاتے تھے, بچوں کو اسٹیٹمنٹس بدلنے پر مجبور کرتے تھے. بچوں کے ہر فورم پر اسٹیٹمنٹس ریکارڈ ہیں, محکمانہ طور پر بھی اور میڈیا پر زبانی, اور محکمانہ طور پر طاہر رشید چودھری. اب چلیں, اب تو سال آ گیا 2024, ٹھیک ہے. 2024 میں کیا آپ کے علاوہ کوئی مزید ایسے بچے ہیں جو کہ آج بھی ایویڈنس دے سکتے ہیں کسی جے آئی ٹی کو یا کسی کمیٹی کو؟ ایسے لوگ موجود ہیں؟ بالکل بالکل, سب لوگ موجود ہیں. آپ ان کی نشاندہی بھی کر سکتی ہیں؟ میں نشاندہی بھی کر سکتی ہوں, سیکیورٹی دی جائے. اچھا, آپ کے جو میاں ہیں وہ تو پی ایم ایل این کے کافی ایکٹیو کارکن بھی رہے ہیں, ہم نے اس دور میں بھی دیکھا پی ٹی آئی کی طرف سے یہ چیز پھیلائی گئی. تو ان کے ہوتے ہوئے بھی یہ جو اب گورنمنٹ ایک چینج ہو چکی ہے, ساری صورتحال تبدیل ہو چکی ہے, تو انہوں نے آپ کی سپورٹ نہیں کی؟ نہیں, میری کوئی سپورٹ نہیں کی. اور نہ صرف کاشانہ سے پہلے ہی انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ میں میرے شوہر کی نون لیگ کے ساتھ وابستگی کو لے کر عمران خان کی حکومت نے مجھے بدترین ہیرسمنٹ کا نشانہ بنایا. میرا سرکاری عملہ لے لیا, میرا دفتر بند کرا دیا. مجھ پر 3.5 سال تک عمران خان کی حکومت یہی الزام لگاتی رہی کہ یہ شہباز شریف کے سیکرٹری, پولیٹیکل سیکرٹری نشاد حمید کی بیوی ہے. میرا کوئی سیاست سے تعلق نہیں تھا, میں ایک سرکاری افسر تھی. میرے پاس اپنی باتوں کے تمام تر ثبوت آج بھی موجود ہیں اور عمران خان کی حکومت میں بھی موجود تھے. میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا. آپ کے شوہر نے آپ کو منع نہیں کیا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہو, اپنا اور ہمارا مستقبل تباہ کر رہی ہو؟ میرے شوہر نے کیا منع کرنا تھا, کوٹ لکھپت جیل میں. میرے شوہر نے اس وقت منع نہیں کیا جب میری برہنہ ویڈیو بنائی گئی. وہ کب بنے گی؟ جون 2021 میں. یہی اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ اسد جاوید وڑائچ اس وقت کوٹ لکھپت جیل لاہور کا سپرنٹینڈنٹ تھا. تو آپ کو اریسٹ کر دیا گیا تھا؟ مجھے اریسٹ کیا گیا تھا 19 جون 2021 میں جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات میں.
میری برہنہ ویڈیو بنائی گئی. تھانہ ٹاؤن شپ میں میرے شوہر پر بدترین تشدد کیا گیا. جیل میں میرے شوہر کے پاس گنڈے بھیجے جاتے تھے جو میرے شوہر کو کہتے تھے کہ اگر تمہاری بیوی نے یہ لکھ کر نہ دیا, یہ اسٹیٹمنٹ لکھ کر نہ دی کہ افشاں لطیف نے جتنے بھی کاشانہ اسکینڈل میں عمران خان پر, بشریٰ پنکی پر کے خلاف الزامات لگائے ہیں وہ مریم نواز شریف اور نواز شریف کے کہنے پر لگائے ہیں, یہ افشاں لطیف لکھ کر تمہاری بیوی لکھ کر دے, ورنہ اس وقت تمہارے بچے گن پوائنٹ پر ہیں, تمہاری بیوی کو بھی مار دیا جائے گا, تمہارے بچوں کو بھی مار دیا جائے گا. اور میرا شوہر تو آج بھی اپنے قائد نواز شریف کا دیوانہ ہے. تو آپ ہیں میاں صاحب کو آپ لائک کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ میرا شوہر مجھے پتہ ہے نہ تو کبھی مجھے نواز شریف کے خلاف احتجاج کرنے دے گا, نہ ہی مریم نواز شریف کے خلاف احتجاج کرنے دے گا, اور نہ ہی میرے اس کیس کو لے کر ہائی کورٹ توہین عدالت کا کیس کرنے دے گا جو مریم نواز شریف کے اس وقت بھی ٹیبل پر موجود ہے, میرا نوکری کا کیس. جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے میرا نوکری کا کیس اپنے خصوصی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوایا کہ اس کیس میں اس افسر کے ساتھ, افشاں لطیف کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, اور یہ کسی بھی سول سرونٹ کا پہلا اور آخری کیس ہے. لیکن یہ مریم نواز کو تو اس سے ایک سیاسی فائدہ بھی حاصل ہوگا نا, کہ آپ کا ایشو ہائی لائٹ ہوگا تو پولیٹیکل مائلیج بھی لے سکتی ہیں, اور مطلب ایک جینون کیس ہے, اگر آپ کہہ رہی ہیں کسی جسٹس سے ان کو آیا تو وہ کیوں نہیں منظور کر رہی, کیا مسئلہ ہے؟ یہ حکمران, یہ حکومت تو کیلے کے چھلکے پر کھڑی ہے. کیا ہم اسمبلی فلور پر دیکھتے نہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ منسٹرز کو گالیاں نکال رہے ہیں؟ ان میں ہمت ہے کہ کاشانہ جنسی اسکینڈل جیسے انتہائی سنگین اور حساس اسکینڈل پر عمران خان کے خلاف کارروائی کریں. توشہ خانہ کیس کیا ہے, سائفر کیس کیا ہے, ختم ہو رہے ہیں کیس, یہ تمام فضول کیس ہیں. عدت کیس ایک ایسا شخص جس نے پوری زندگی پلے بوائے کے طور پر گزاری, جو خود کہتا ہے کہ میں پلے بوائے ہوں, جو میل اسکارٹ ہے, جو عورتوں کے پاس جسم فروشی کے لیے جاتا تھا, اس شخص کو عدت کیس کا کیا فرق پڑتا ہے؟ میں عمران خان کو یا بشریٰ بی بی کا میں ڈیفینس کر سکتا ہوں کہ آپ کے پاس دیکھیے کہ ٹھیک ہے کہ یہ آپ کہہ سکتی ہے کہ سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے کہ موقع کی لحاظ سے یہ چیز ایک عجیب ہے, یا نارملی ان کو کہہ سکتے ہیں, لیکن ڈائریکٹلی یہ جس طریقے سے آپ کہتی ہیں کہ جی انہوں نے ہی بچے اٹھائے, ان کے پاس ہی موجود تھے, انہوں نے ہی بچے جلائے, تو اس چیز کا تو آپ کے پاس اس طریقے سے مجھے کوئی پروف نظر نہیں آ رہا. میں تمام مطلب ٹھیک ہے یہ چیزیں عجیب ضرور ہے کہ مطلب میرا ذہن ایک گھوم رہا ہے کہ یار یہ وزیر اعلیٰ بزدار ایک 17ویں گریڈ کی خاتون افسر کی بیٹی کو کیوں اٹھا کر فوٹویں کھنچوا رہا ہے, جو کہ بڑی عجیب چیز ہے کیونکہ ہمیں ہی پتہ ہے بزدار اتنا سوشل نہیں تھا. لیکن اور اس کے ساتھ یہ جو آپ کا لیٹر بھی ہے جس میں آپ کو انہوں نے دوبارہ سے ایک پوسٹ بھی کر دیا, لیکن اس پہ بشریٰ بی بی یا عمران خان کے اوپر الزامات آپ کے ثابت تو نہیں نہ ہوتے. تو میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا تھا؟ میرا تو عمران خان اور بشریٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. میں تو ایک چھوٹی سی سپرنٹینڈنٹ تھی. کہاں پر ملک کا وزیر اعظم تھا, کہاں عمران خان کے طاقتور وزراء راجہ بشارت اجمل چیمہ تھے. میرا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. کتنے منسٹرز, کتنے وزیر اعظم, کتنی خاتون اول ایک سرکاری یتیم خانے کی سپرنٹینڈنٹ کے پاس جاتے ہیں؟ بہت عجیب چیز ہے وہ, تو میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ بڑی عجیب چیز ہے. وہ افسر جس کو ترقی دے کر عمران خان کی حکومت نے 4 اپریل 2019 کو سپرنٹینڈنٹ تعینات کیا, جس افسر نے تمام تر پروٹوکول کو, اپنی نوکری کو داؤ پر لگا کر, اپنی اور اپنے بچوں کی زندگیوں کو داؤ پر لگا کر اپنی جولائی 2019 میں محکمانہ درخواست دی, اس کے بعد فوری طور پر کیا ہوا کہ اس افسر کو 16 اگست 2019 کو سسپینڈ کر دیا. تو ابھی جو موجودہ صورتحال ہے آپ کے کیس کی, یہ کچھ بھی نہیں ہے, بس عدالتوں میں اس ٹائم پینڈنگ ہو رہا ہے, اس کے علاوہ اسٹینڈ اسٹل ہے. جی بالکل. یہ جو آپ کی آج کل ویڈیوز آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, وہ جس میں آپ کسی میں وہ چھلی کے بھٹے لگا رہی ہیں, کبھی آپ کوئی وہ ریڑھی لگا رہی ہیں, تو کیا وہ ایک احتجاج کرنے کا طریقہ ہے یا آپ جینونلی یہ ریڑھی لگا رہی ہیں کیونکہ آپ کے حالات اس طرح کے نہیں رہے؟ بالکل میرے حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں. اور ایک ایسی عورت جس کے شناختی کارڈ پر CRO کا ریکارڈ ہے, جس کے خلاف FIRs کا اندراج ہے, وہ عورت جس کے دشمن دہشت گرد ہیں, طاقتور ہیں, اب تو ہر شخص یوتھیا وائرس کا شکار ہے. اس عورت کو کون نوکری دے گا؟ میں تو کہیں پر جا کر باعزت روزگار نہیں کما سکتی. کرتی ہیں اگر آپ سڑک پہ کھڑی ہوں یا اس طرح چیزیں بیچیں؟ بالکل, جو PTI کے سپورٹرز ہیں, بالکل یقیناً مجھے گالیاں نکالی جاتی ہیں سڑک پر, میرے بارے میں بےہودہ الفاظ کہے جاتے ہیں.
وہ عورت جس نے پنجاب پبلک سروس کمیشن میں ٹاپ کیا, جس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی, جو گریڈ 18 کی سرکاری افسر تھی, وہ اس سسٹم کا شکار ہوئی. اور وہ شخص جس کی بی اے کی سمپل بی اے کی 3rd ڈویژن کی ڈگری ہے, اس کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے. یہی ہمارا نظام ہے. اور وہ عمران خان جو کہتا تھا کہ میں اس نظام کو تبدیل کروں گا, اس نظام میں آ کر عمران خان بھی اسی نظام کا حصہ بنا, اور حکومت میں سے نکالے جانے کے بعد اب عمران خان اسی نظام کے خلاف رو رہا ہے. عمران خان کی اس وقت ایک آنکھ روتی ہے اور ایک آنکھ ہنستی ہے. اچھا, اب ہمارا ٹائم بھی اینڈ ہو رہا ہے, جاتے جاتے آپ کوئی بات کہنا چاہتی ہیں؟ میری حکمرانوں سے یہی اپیل ہے کہ عمران خان کے حال پر رحم کھائیں. عمران خان تو خود عمران خان کی ایک آنکھ ہنس رہی ہے اور دوسری آنکھ رو رہی ہے کہ جن کیسز میں عمران خان کو پکڑا جا رہا ہے, سزائیں دی جا رہی ہیں, وہ تو بے بنیاد ہیں. اور وہ کیس کاشانہ اسکینڈل, کاشانہ جنسی اسکینڈل اور سانحہ 9 مئی, اس میں عمران خان کو ابھی تک عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی. اگر کاشانہ اسکینڈل نہ ہو, اگر سانحہ 9 مئی نہ ہو, اگر میں کاشانہ اسکینڈل کی پیروی کرنی چھوڑ دوں, آواز اٹھانی چھوڑ دوں, اگر فوج سانحہ 9 مئی سے پیچھے ہٹ جائے, تو کوئی بھی عمران خان کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا. اور اگر یہ دونوں عمران خان کے سنگین ترین جرائم نہ ہوتے, تو آپ یقین کریں عمران خان ایک بار پھر ملک کا وزیر اعظم ہوتا. نون لیگ پیپلز پارٹی کہاں پر تھیں؟ عمران خان کا ناقابل معافی جرائم ہے کاشانہ جنسی اسکینڈل اور سانحہ 9 مئی. ٹھیک. اور یہ 2 کیسز ہی عمران خان اور بشرا کو پھانسی کے پھندوں پر لگائیں گے, لیکن تحقیقات کی جائیں. ٹھیک. اچھا دوستو, میں انٹرویو کے آخر میں تھوڑی سی اپنی بھی ایک رائے دینا چاہتا ہوں کہ میں نے ان کے جتنے ایویڈنس تھے ان کا بغور مطالعہ کیا, اور کچھ جو چیزیں ہیں وہ واقعی 2+2=4 نہیں ہو رہا. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جہاں پر جیسے ان کو دوبارہ یہ جو جون 2020 میں ان کو دوبارہ ایک دفعہ سے اپنے عہدے پر بحال کر دیا گیا, یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بڑی عجیب چیز ہے. تو یہ کیسے ممکن ہو گئی؟ پھر پوسٹ مارٹم رپورٹ میں باڈی پارٹس کا غائب ہونا, وہ بھی ایک بڑی عجیب سی چیز ہے. تو ٹھیک ہے, میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ افشاں لطیف کے پاس اس وقت ہمیں دکھانے کے لیے کوئی ایسے کنکلوسیو ایویڈنس نہیں ہے جن سے ہم کہہ سکیں کہ جی واقعی یہ عمران خان یا بشرا بی بی کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو پنجاب گورنمنٹ کی اور اس دور کی حکومت کی حرکتیں ہیں وہ کافی زیادہ عجیب و غریب سی ہیں. تو الٹیمیٹلی جو ان کا بھی مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جی آئی ٹی بننی چاہیے. میں ایک اور آپ کی بات میں ایڈیشن کرنا چاہوں گی کہ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ روزانہ کی بنیاد پر کاشانہ اسکینڈل کو سنا گیا. سیکرٹری سوشل ویلفیئر ظہور حسین کو, چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ڈائریکٹر جنرل کو, وومن پروٹیکشن اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل اور دوسرے افسران کو, لا افسران کو بلایا گیا. ان ریکارڈ ظہور حسین سیکرٹری سوشل ویلفیئر نے جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کے سامنے یہ اعتراف کیا ہے کہ گہوارہ سے 25 بچے بنی گالا میں بشرا پنکی کے کالے جادو کے لیے سپلائی کیے گئے, جن کی اعترافی بیان ان ریکارڈ کمرہ عدالت میں دیا گیا. نہیں, اس پہ انہوں نے کالا جادو لکھا ہے, انہوں نے اپنے تمام ڈاکومنٹس عدالت میں جمع کروا دیے ہیں اور یہ فیصلہ محفوظ کیا جا چکا ہے. اچھا, وہ آئے گا ابھی؟ جی آئے گا ابھی فیصلہ سنایا نہیں گیا. کائنات کے کالے جادو میں استعمال ہونے کے تمام تر ثبوت میں عدالت میں بھی جمع کروا چکی ہوں. ظہور حسین سیکرٹری سوشل ویلفیئر نے یہ کہا کہ بنی گالا میں بشرا جادو کرنے کے لیے 25 بچے گہوارہ سے سپلائی کیے گئے اور اس ولی میں عمران خان بھی شریک تھا. انہوں نے خود بولا ہے؟ جی بالکل خود بولا ہے, کمرہ عدالت میں تمام وکلاء کے سامنے. سیکرٹری سوشل ویلفیئر ظہور حسین. اور یہ آپ کے دور میں بھی سیکرٹری تھے؟ نہیں, یہ ابھی کرنٹ سیکرٹری تھے دسمبر اور نومبر 2023 میں. لیکن یہ کیسے کہہ سکتے ہیں, یہ تو اس ٹائم موجود ہی نہیں تھے. بالکل, فیصلہ کیوں نہیں سنایا جا رہا؟ موجود نہیں تھے, ریکارڈ موجود ہے, بچوں کا ریکارڈ موجود ہے, ویڈیوز ہیں, بچوں کا ریکارڈ موجود ہے, اور جو کہ ان لوگوں کے پاس موجود ہے. جی دوستو, یہ آپ کے سامنے ہے پوری سٹوری. اب اس پہ جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ کہ فرض کیا یہ خاتون جھوٹ بول رہی ہیں, غلط بات کر رہی ہیں, تو جتنے لوگوں کے انہوں نے نام لیے ہیں اگر وہ ہمارے پلیٹ فارم پر آنا چاہیں, وہ بولنا چاہیں, ہماری طرف سے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کی سائڈ کا موقف بھی بیان کریں. لیکن یہاں پر جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت کا کم از کم ایک فرض بنتا ہے کہ وہ ان خاتون کو انصاف دلوائیں, اور اگر فرض کیا وہ جھوٹ بول رہی ہیں, وہ غلط بات کر رہی ہیں, تو آپ ان کو سزا دلوائیں. لیکن اس معاملے کو کسی منطقی انجام پر لے کر جائیں, کیونکہ اب میرے خیال سے 5 سال ہو چکے ہیں اور 5 سال گزرنے والے ہیں اور ابھی تک یہ معاملہ جو کا تون لٹکا ہوا ہے.
تو اس کو کسی نہ کسی انجام پر جانا چاہیے. بے شک ان کو سزا ملے, بے شک اس دور کے وزیر اعظم کو سزا ملے, بے شک وزیر اعظم انوالو نہیں تو وہ اہلکار جو انوالو ہیں ان کو سزا ملے, ان وزیروں کو سزا ملے, لیکن اس کا کچھ نہ کچھ انجام ہونا چاہیے. ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ سے بھی گزارش ہے کہ خدا را اس کا نوٹس لیں, اس معاملے کو ایسے دفن نہ ہونے دیں, یہ ہمارے بچوں کا معاملہ ہے. تو افشاں آپ کا بہت شکریہ. کچھ اور آخر میں آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ کاشانہ اسکینڈل وہ اسکینڈل ہے جس میں لاتعداد ناقابل تردید ٹھوس ثبوت موجود ہیں. 13 جولائی 2020 کو جب رات کے 3 بجے میرے گھر میں آگ لگائی گئی تھی, ایڈیشنل چیف سیکرٹری ارم بخاری نے مجھ سے رابطہ کیا کہ پنجاب حکومت کے کہنے پر آپ کو گھر دیا جا رہا ہے, آپ کے لیے تمام مراد رکھی جا رہی ہیں. بڑے بڑے بیوروکریٹس, بڑے بڑے افسران عمران خان کے لیے دلالی کرتے رہے ہیں. وہ بیوروکریٹس جو آج بھی پنجاب حکومت کا حصہ ہیں, وہ بیوروکریٹس جو آج بھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے دائیں بائیں موجود ہیں. دانش افضال جو اس وقت اسپیشل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر ہے, دانش افضال وہ شخص ہے جو 29 نومبر 2019 کو DCO لاہور تھا جب کاشانہ کا پولیس نے مین گیٹ توڑا تھا, اور وہ یہ پہلا شخص تھا جو کاشانہ میں انٹر ہوا تھا, جس نے بچوں سے بھی بیانات لیے اور مجھ سے بھی پورا معاملہ پوچھا. اور دانش افضال نے جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب کی عدالت میں اس باتوں کا اعتراف کیا کہ بچوں کو سیکشول ایکٹیویٹیز کے لیے سپلائی کیا جا رہا تھا کاشانہ سے. علی اعجاز پرسنل اسٹاف آفیسر جو عثمان بزدار کا پرسنل اسٹاف آفیسر تھا, وہ تو اس وقت مریم نواز شریف کا پرسنل اسٹاف آفیسر ہے. جس وقت لاہور ہائی کورٹ سے میرا نوکری کا کیس وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوایا گیا, چیف سیکرٹری پنجاب عبداللہ سنبل صاحب نے مجھے بلایا اور کہا کہ افشاں لطیف اگر آپ کے کیس میں میرٹ پر فیصلہ کیا گیا تو بڑے بڑے بیوروکریٹس کو پھانسیاں لگیں گی, اس لیے یہی بہتر فیصلہ کیا گیا ہے کہ افشاں لطیف کی قربانی دے دی جائے. اگر یہ ہوتا صرف عمران خان کی حکومت کا کیس تو اب تک یقین کریں عمران خان اور بشرا کو پھانسیاں لگ چکی ہوتی. یہ تو سال ہر سال سے ایک چائلڈ ابیوز کا مافیا ہے, سسٹم ہے, جو ابھی بھی ان اداروں میں بچوں کو سپلائی کر رہا ہے. اور میرے سچے ہونے کا ایک سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں نے آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کو خط لکھا تھا کہ تمام ثبوتوں کے ساتھ کہ کاشانہ اسکینڈل پر تحقیقات کی جائے. ملٹری انٹیلیجنس کی طرف سے تحقیقات کروائی گئیں. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب نے انکوائری کروائی. تمام باتیں ثابت ہوئی. انکوائری حافظ عاصم منیر صاحب نے بھی کروائی اور محسن نقوی صاحب نے بھی. تمام باتوں کے ثابت ہونے کے بعد, تمام ڈاکومنٹس کے بعد, کاشانہ لاہور, کاشانہ راولپنڈی, کاشانہ سرگودا, ماڈل چلڈرن ہوم, پنجاب کے تمام ماڈل چلڈرن ہوم جہاں سے عمران خان کو بچے سپلائی ہوتے تھے, ان تمام یتیم خانوں کو پرائیویٹ کر دیا گیا ہے. اچھا, بند کر دیے گئے؟ جی, سرکاری محکمہ سوشل ویلفیئر کے افسران سے لے کر پرائیویٹ کر دیا گیا ہے. سرکاری سیکیورٹی گارڈز ہٹا دیے گئے, سرکاری بجٹ بند کر دیا گیا ہے, سرکاری افسران جو ڈونیشن لیتے تھے وہ بند کر دی گئی. اور آپ کو میں مزید ایک بات بتاتی چلوں کہ ایک یتیم خانہ چھوٹی بچیوں کا ادارہ, ایک سینسٹیو ادارہ, وہاں پر 25 سال تک ایک نابینا سلیم سرکاری چوکیدار رات کی ڈیوٹی دیتا رہا. آپ یقین کر سکتے ہیں کہ چوکیدار جو عزتوں کا محافظ تھا وہ نابینا ہو. لیکن یہ کیس یہاں پر ختم نہیں ہوگا, اور ایسا نہیں کہ اب اگر پرائیویٹ کر دیا گیا ہے تو چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا جا رہا. اب بھی CIA کے سرپرائز وزٹ کاشانہ میں کروائے جاتے ہیں. نہ صرف کاشانہ لاہور سے بچیاں سپلائی کی جاتی تھی, کاشانہ سرگودا سے. اسسٹنٹ کنٹرولر محمد رمضان وزیر اعلیٰ ہاؤس جو کاشانہ میں مجھ سے بچیاں لینے آیا, وہ کاشانہ سرگودا سے بچیاں لے کر جاتا تھا. اور جب میں نے محمد رمضان کو انکار کیا تو اس نے مجھے عثمان بزدار کا نام لے کر مجھے تھریٹ کیا کہ میری شکایت عثمان بزدار سے کیا کرے گا. اچھا, مجھے یہ بتائیے آپ کو جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے وہ انوائٹ کرتا ہے؟ میرا ابھی ریسنٹلی لاہور رنگ پر کافی ایک ڈیٹیل میں پروگرام, تو ایک لاہور کا مقامی چینل ہے نا جو پاکستان کا اپنا میڈیا مین اسٹریم, سما, جیو, ARY, جی, ان میں سے کبھی آپ کو دعوت نہ پایا؟ جب کاشانہ اسکینڈل میڈیا پر آیا تھا تو تب تمام چینلز نے پروگرام کیے تھے, جیو نے, لاہور دنیا نیوز نے, تمام چینلز نے پروگرام کیے تھے, لیکن ابھی فی الحال آج کل نہیں. ٹھیک, چلیں ٹھیک ہے. پھر کچھ اور رہ گیا؟ جی, آپ کے توسط سے میں تمام سوشل میڈیا صارفین, آپ جیسے سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز جو ہیں, میں آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ سوشل میڈیا پر کاشانہ اسکینڈل اب پوری عوام کی آواز بن چکا ہے.
کاشانہ اسکینڈل سوشل میڈیا پر آئے روز لوگ ٹرینڈ چلاتے ہیں کہ کاشانہ اسکینڈل پر تحقیقات کی جائیں، انصاف کیا جائے، جسٹس دیا جائے اس میں. تو میں بہت شکر گزار ہوں اپنے تمام بہن بھائیوں کی جو سوشل میڈیا پر بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں. اور میں یہ بھی ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ JIT کے لیے ٹرینڈ بنایا جائے. ٹھیک، چلیں، بہت شکریہ آپ کا. اور یہ آپ ان کی باتوں سے جس طریقے سے وہ نام لے رہی ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو شہباز گل کہہ رہے تھے کہ جی ان کی کوئی ذہنی حالت خراب ہے، تو آپ کوئی اس پورے انٹرویو پہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. تو کچھ چیزوں پر ہمارا بھی ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جہاں پر میں خود پریشان ہو گیا ہوں اور یقین مانے میرا اس وقت سر گھوم رہا ہے کہ یہ میں نے کیا سنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر، ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کا نوٹس لے. اس کے ساتھ ہی آج کا شو اینڈ کرتے ہیں. اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں، کچھ کمنٹس میں کوئی چیز آپ کی آبزرویشن ہو، کوئی چیز آپ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہوں جو کہ ہم کبھی مستقبل میں ان سے پوچھ سکیں، تو وہ آپ نے لازمی لکھ دینی ہے تاکہ ہم وہ والے سوالات بھی ان سے کریں تاکہ چیزیں مزید کلیئر ہوں. بہت شکریہ.